پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے نئے ویبینار میں جو ہے انٹروڈکشن ٹو دا کیپٹل مارکیٹ اینڈ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹس. ہمارے ساتھ جو اسپیکر صاحب موجود ہیں اس میں طارق نسیم صاحب ہیں, ہیڈ آف اسلامک فائنانس SECP. We have got Mr. Atta Haq, who is the President UK Pakistan Business Council. We have Jawad Hashmi Sahab, who is the Chief Market Operations Officer at Pakistan Stock Exchange. Then we have Mr. Amir Mushtaq Khan Sahab, who is Head of Strategy, Product and Data Science. Then we have got Ahmed Ali Siddiqui Sahab, who is the Group Head Sharia Compliance at Mizan Bank Limited. یہ پہلا پارٹ ہے اس شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ ویبینار کا. دوسرا جو سیشن ہے اسی ٹائم 3 بجے انشاءاللہ 9 اکتوبر کو کنڈکٹ کیا جائے گا, جس کی ڈیٹیلز ہم نے آپ سب لوگوں کے ساتھ ای میل پر اور سوشل میڈیا پہ شیئر کر لی ہے. سو ٹو اسٹارٹ آف آئی ووڈ لائک طارق نسیم صاحب, سر کائنڈلی اگر آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں تو آپ چاہیں گے کہ آپ پروگرام کا جو ہے وہ پروگرام کو اسٹارٹ کیجیے پلیز. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویبینار کی ڈسکشن بائی تھینکنگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور UK پاکستان بزنس کاؤنسل کہ انہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا, اور آپ تمام پارٹیسپینٹس کا جو اس وقت اس ایونٹ میں یا اس ویبینار میں شرکت کر رہے ہیں. ہم کچھ ٹاپکس ظاہر ہے ڈفرینٹ سپیکرز کور کریں گے. میرا جو آئیڈیا ہے یا جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ کے ریفرنس سے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور جس ٹریک پہ ابھی ہم چل رہے ہیں اس کا ایک اوور ویو دینا آپ کو مقصود ہے, اور پھر جو ہمارے ہاں اسلامک فائنینس یا اسلامک کیپٹل مارکیٹ کا جو سٹیٹس ہیں یا جو لیٹسٹ سٹیٹس ہے اس کے بارے میں کچھ ہم بات کریں گے. اوبویسلی ایز اے ریگولیٹر جب ہم ایک اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی ڈسکشن کو ایک ڈسکلیمر سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے انویسٹمنٹ سولیسٹ کر رہے ہیں, بلکہ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یا اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. تو جتنی بھی ایگزامپلس کوٹ کی جاتی ہیں وہ آپ کو انویٹیشن نہیں دیتے ہم انویسٹمنٹ کے لیے, کیونکہ انویسٹمنٹ ان کیپٹل مارکیٹس آر سبجیکٹ ٹو رسک, جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ویوز ہوتے ہیں وہ ناٹ نیسیسریلی ریفلیکٹنگ دی ویوز آف دی SECP. یہ ہمارے پرسنل اور پروفیشنل ویوز ہیں جو اس سیشن میں ڈسکشن پرپسز کے لیے ہم کریں گے. سب سے بنیادی چیز جس پہ ہم نے اپنی بات کا آغاز کرنا ہے وہ ہے کہ ہم اسلامک فائنینس کی یا شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل انسٹرومنٹس کی یا شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ کی بات ہی کیوں کرتے ہیں, اور یہ چیز کیوں امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے ایز اے انویسٹر, ایز اے پاکستانی, ایز اے پروفیشنل, پرسنل لیول پہ اوپر, اپنی اینٹیٹی کے لیول کے اوپر, اپنی آرگنائزیشن کے لیول کے اوپر, اور اپنے بزنس کے لیول کے اوپر. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسلامک فائنینس کو فوکس کرتے ہیں, اور ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اسلامک فائنینس کو پروموٹ اور ڈیولپ کریں پاکستان میں, تاکہ لوگ اپنی جائز جینون فائنینشیل نیڈز کو جینون اور جائز طریقے سے پورا کر سکیں. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلامک فائنینس چونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے دین, ہمارے فیتھ کے اوپر ہے اور ایتھیکل پرنسپلز کے اوپر ہے, تو ہمیں اپنی تمام زندگی میں چونکہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے معاملات کرنے کے لیے کہا گیا ہے, تو ہمارے پاس اسلامک فائنینس ایک ایسا ایونیو ہے جہاں پر ہم اپنی فائنینشیل نیڈز کو جینون اور جائز اور شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے پورا کرنے کے بات کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی ضروریات کو اپنے دین کی ضروریات کے مطابق پورا کر سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ اسلامک فائنینس جو ہے وہ اس کی بنیاد ہماری کانسٹیٹیوشن نے رکھی جب اس نے کہا کہ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ ربا سے فری ہوگا, اور پاکستان میں قرآن و سنہ کے منافی قوانین نہیں ہو سکتے. اسی طرح پھر فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے, اور مختلف پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے لاز ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اسلامک فائنینس کو پروموٹ کرنا ہے. تو بیسیکلی جو فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں بھی کہا, اسلامک فائنینس کی پروموشن نہ صرف ہماری ایک مذہبی ڈیوٹی ہے بلکہ ہماری کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اوبلیگیشن بھی ہے کہ ہم اسلامک فائنینس کی ڈیولپمنٹ اور پروموشن کے لیے کام کریں.
اور اسی لیے کریں کہ کیونکہ لا آف دا لینڈ جو کانسٹیٹیوشن ہے اور ہمارے قوانین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامک فائنینشیل سروسز ملک میں ہوں تاکہ لوگوں کو ان کی دین کی ضروریات کے مطابق فائنینشیل نیڈز پورا کرنے کے مواقع فراہم ہوں۔ تیسری بنیادی چیز اسلامک فائنینس کے ریفرنس سے اگر ہم پہلی دو چیزوں کے علاوہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سا لٹریچر اویلیبل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو کنونشنل فائنینشیل سسٹمز ہیں اس کے کیا ایشوز اور چیلنجز ہیں، مارکیٹ میں کرائسس آتے ہیں، آرٹیفیشل ٹرانزیکشنز ہیں، اور دنیا کے جو معتبر ادارے ہیں فائنینشیل سروسز میں انکلوڈنگ IMF، ورلڈ بینک وغیرہ، اور اسی طرح سے جو دنیا کے بڑے بڑے ریسرچرز ہیں جو امپیریکل ڈیٹا ڈریون ریسرچز کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کنونشنل فائنینشیل سسٹم بیسیکلی جو اکنامی کی ضروریات ہیں ان کو صحیح طریقے سے پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا، اور اس میں میجر گیپس ہیں، اور اس کے کمپیریزن میں اسلامک فائنینس ایک زیادہ اچھا آلٹرنیٹ آپشن ہے اکنامک گروتھ کے لیے۔ تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلامک فائنینس جو آتا ہے وہ ایز این آلٹرنیٹ آف جو کنونشنل فائنینس ہے وہ آتا ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ فنڈامنٹل ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے تھرو اسلامک فائنینس۔ اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو میجورٹی پبلک ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ وہ اپنی جو ضروریات ہیں اس کو اسلامک ٹیچنگز کے مطابق پورا کرے۔ تو پبلک ڈیمانڈ پاکستان میں اس وقت اسلامک فائنینس کو جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ لیڈ بھی کر رہی ہے، اور یہی ایک بنیاد ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک فائنینس جو ہے وہ ملک میں بہت زیادہ ترقی بھی کر رہا ہے اور اس کی گروتھ بھی ہو رہی ہے، اور اس پہ مختلف جہتوں سے اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامک فائنینس جو ہے وہ وائٹ میٹرز میں، ایک ہمارے فیتھ سے جڑنا، دوسرا ہمارے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اوبلیگیشن کا ہونا، تیسرا کنونشنل فائنینشیل سسٹم کے ایشوز اور گیپس جن کو ہم نے برج کرنا ہے، اور چوتھی اور آخری چیز کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے ہمیں اسلامک فائنینشیل سروسز کے تھرو ہی ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر پھر ہم اسلامک فائنینس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑا سا میں آپ کو اجمالی طور پر SCCP کا ایک انٹروڈکشن دے دوں کہ SCCP جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس کے مینڈیٹ میں کیپٹل مارکیٹس کو ریگولیٹ کرنا ہے، مضاربہ اور مضاربہ کمپنیز کو ریگولیٹ کرنا ہے، ہم کارپوریٹ رجسٹری چلاتے ہیں، انشورنس سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، نان بینک فائنانس کمپنیز کو اور پینشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اوبویسلی بینکنگ کی ریگولیشن الگ ہے، اور بینکنگ سے متعلق جو آپ کی سوالات ہوں گے وہ ہمارے دوسرے کولیگز جو پریزنٹیشن میں اس کو ایڈریس کریں گے۔ ہم یہاں پر پہلے پریزنٹیشن میں بات کر رہے ہیں کیپٹل مارکیٹس کی، جس کی ہم ریگولیشن کرتے ہیں، اور کیپٹل مارکیٹ اور ہمارے مینڈیٹ میں جو اسلامک فائنینشیل سروسز شامل ہیں اس میں شریعہ کمپلائنٹ شیئرز ہیں، جس طرح آپ کو اسلامک انڈیکسز میں نظر آتے ہیں، KSE آل شیئر اسلامک انڈیکس موجود ہے، KMI آل شیئر اسلامک انڈیکس موجود ہے، 30 انڈیکس کا انڈیکس موجود ہے PSX میں، جہاں پر شریعہ کمپلائنٹ شیئرز جو ہیں وہ لسٹ ہوتے ہیں اور ان کی پھر ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ دوسرا انسٹرومنٹ سکوک کا ہے، سکوک گورنمنٹس بھی جاری کرتی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے سکوک بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آتے ہیں، اور کمپنیز کے بھی آتے ہیں، اور اس طرح اسلامک کمرشل پیپر ہے جو شارٹ پیریڈ کے فنڈنگ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدارباز سارے کے سارے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ پاکستان میں ہی ہیں، اسی طرح اسلامک فن ٹیکس جو ہیں اسلامک NBFC کی شکل میں کام کر رہی ہیں۔ تکافل دائرہ انشورنس کا ایک نیم البدل ہے، اور اسلامک کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیم انویسٹمنٹ کے پرپزز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں اسلامک میوچل فنڈز آتے ہیں، اسلامک پینشن فنڈز آتے ہیں، اسلامک ریٹس آتی ہیں، اسلامک ایکسچینج ٹریڈ فنڈ آتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ SCCP اسلامک فائنینشیل سروسز کے اندر شریعہ ایڈوائزری سروسز کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس وقت جو میں آپ کو سٹیٹس ہیں پوری مارکیٹ کے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 30 جون 2025 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ 53% سیکیورٹیز جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں، اور مارکیٹ کیپ کا 60% یہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان سٹاک ایکسچینج کی جو میجر پورشن آف مارکیٹ کیپ ہے وہ آلریڈی شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز پہ مشتمل ہے۔ CIVs یعنی کلیکٹیو انویسٹمنٹ وہیکلز میں میوچل فنڈ اس وقت 44% میوچل فنڈ کے جو ایسٹس ہیں وہ آلریڈی شریعہ کمپلائنٹ ہیں، اسی طرح 65% ایسٹ آف پینشن فنڈ جو ہیں وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہیں، اور ریٹس پاکستان میں چونکہ ایک نیا سیگمنٹ ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں آج کی 30 جون کی تاریخ میں 96% کے قریب جو ریٹس الاؤ کی گئی ہیں پاکستان میں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں۔ تکافل سائیڈ میں اگر فیملی یا لائف سیگمنٹ کو آپ دیکھیں گے تو اس کے پریمیم کا 15% تکافل پہ مشتمل ہے، اور اسی طرح جو نان لائف یا جنرل پورشن پریمیم کا پورشن ہے وہ 13% ہے ٹوٹل انشورنس سیکٹر کا۔ مدارباز ہمارے پاس اس وقت 20 مداربہ سارے کے سارے اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں،
اور اسلامک پرنسپلز کے مطابق یعنی مداربہ کے پرنسپل کے مطابق اپنے آپریشنز جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں، اور اس وقت ان کا سائز تقریباً 60 ارب روپے کا ہے پاکستان میں، اور 144 کے قریب شریعہ ایڈوائزرز کو بھی ہم رجسٹر اور ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بریفلی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے جو گزشتہ چند سالوں میں جب سے اسلامک فائنینشیل سروسز کو ریگولیٹ کرنا شروع کیا فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ کے بعد، تو میجر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس پہ کوئکلی میں آپ کو بریف کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے کی پچھلے 2 سالوں میں، اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ اس پہ کام جاری رہے گا، وہ خود کی اور اپنی مارکیٹ کے انفراسٹرکچر کی اسلامک فائنینس کے ریفرنس سے کیپیسٹی کو بڑھانا تھا۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ہاں سے سٹارٹ کیا، ہمارے یہاں شریعہ ایڈوائزری کمیٹی بنی، ہمارا ٹاپ فورم مداربات کے ریلیجس بورڈ بنا، اور پھر اسی طرح کچھ اور ڈیڈیکیٹڈ کمیٹیز بنی ہیں جو اسلامک فائنینس کے ریفرنس سے ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں۔ ایس سی سی پی نے اپنے تمام پالیسی ڈپارٹمنٹس میں آفیسرز ڈیزگنیٹ کیے ہیں جو اسلامک فائنینس چیمپئنز کی طور پر کام کرتے ہیں، اور جو آپریشنلی اسلامک فائنینس ڈپارٹمنٹ اور مداربہ ڈپارٹمنٹ کو ایس سی سی پی میں کنسولیڈیٹ کر کے ایک سنگل ڈپارٹمنٹ ہے جس کو پریزنٹلی میں ہیڈ کر رہا ہوں۔ دوسری سائڈ پہ ہم نے ریگولیٹری انیبلمنٹس کی بہت سی، جس میں سب سے امپورٹنٹ شریعہ گورننس ریگولیشنز 2023 ہیں۔ اگر پاکستان میں اسلامک کیپٹل مارکیٹ میں کسی سکوک یا کسی سیکیورٹی یا کسی انڈیکس کے کرائیٹیریا کو جاننا ہوگا، یا اس کے پروسیس کو جاننا ہوگا، یا اس کے شریعہ چیک اینڈ بیلنس کو جاننا ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں شریعہ گورننس ریگولیشنز کو دیکھنا ہوگا۔ یہ لیٹسٹ فریم ورک ہے جو شریعہ گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے پوری ڈیٹیل ریگولیٹری فریم ورک دیتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے ایشو کی وہ گائیڈ لائنس فار آفرنگ اسلامک فائنینشیل سروسز تھی، یہ بھی 2023 میں ایشو ہوئی۔ ان گائیڈ لائنس کا مقصد ان تمام اداروں کو جو اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہیں کنونشنل سے اسلامک میں اسسٹ کرنا ہے، اور یہ گائیڈ لائنس بنیادی طور پر گائیڈنگ پرنسپلز دیتی ہیں فار سچ انسٹیٹیوشن جنہوں نے گریجولی اپنے آپ کو کنونشنل سے اسلامک میں کنورٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے مداربہ کی ریگولیشنز کو ریویمپ کیا گیا، ایک ڈیڈیکیٹڈ گائیڈ لائنس ہیں، یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ضرور دیکھیے۔ پی ایس ایکس اور ایس سی سی پی نے جوائنٹلی ایشو کی تھیں۔ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹنگ کی گائیڈ لائنس ہیں، اس میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور اس کی کچھ چیزوں کو میں آج کی پریزنٹیشن میں ٹچ بھی کروں گا۔ اور پھر مداربہ کے لیے ایک کنسالیڈیٹڈ سائیکلر کا ریگولیٹری ڈیولپمنٹ تھا۔ مارکیٹ ڈیولپمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے تو اپنی مارکیٹ کا ایک کمپریہنسو ڈائگنوسٹک کیا تھا۔ اچھا، مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی جتنی چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائیں گی۔ اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس ڈائگنوسٹک میں کیا ایشوز اور چیلنجز ہائی لائٹ ہوئے تھے، تو ایس سی سی پی کی ویب سائٹ سے آپ کو یہ ڈیٹیل انفارمیشن ملے گی۔ پھر اسی طرح اسلامک فنٹیک کی کیس اسٹڈیز اور گائیڈ لائنس، شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل سروسز کے نئے ایونیوز کا اجرا، ایک اسٹریٹجک روڈ میپ اور ایکشن پلان اسلامک فائنینس کے لیے 2024 سے 26، اور سالانہ بنیادوں پہ اسلامک فائنینس کا بلیٹن جو ہے وہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ انیشیٹوز ہیں جو لیے گئے ہیں اور جس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈوکیسی اور ڈیولپمنٹ اور اویئرنیس کے لیے جس کا ایک حصہ یہ سیمینار بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایس سی سی پی ابھی تک 2 انٹرنیشنل کانفرنسز کرا چکا ہے اسلامک کیپٹل مارکیٹ میں، 5 انٹرنیشنل کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپس جس میں انٹرنیشنل ٹرینرز نے پاکستانی ہیومن ریسورسز کو ٹرین کیا۔ اس کے علاوہ ملٹیپل اویئرنیس اور سینسٹائزیشن سیشن جو کیپٹل مارکیٹ انفراسٹرکچر انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے ایس سی سی پی کے خود کے آفیسرز کی ٹریننگ اور جنرل پبلک کی ٹریننگ، ایڈوکیسی اور اویئرنیس کے ملٹیپل سیشنز ہیں مختلف فورمز کے ساتھ مل کے، جو ہم نے گزشتہ چند سالوں میں 2 سالوں میں ہم نے کی۔ اور اس کا جو رزلٹ نکلا وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں شریعہ کمپلائنٹ سرٹیفائی ہوئی ہیں ایس سی سی پی سے۔ اس وقت پاکستان میں 3 ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہیں، سب سے پہلے فیصل فنڈز ہوا، پھر المیزان اور پھر پاک قطر۔ پھر این بی ایف سی کی شریعہ کمپلائنٹ سرٹیفیکیشن کا پروسیس کس بازار سے شروع ہوا، پھر ولی اور الف فائنینشیل سروسز۔ اسی طرح این بی مائکرو فائنینس کمپنیز کے میں المواخات، اور اسلامک بروکریج میں زیڈ ایل کے اسلامک، ہاؤسنگ فائنینس میں احسان گھر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نئی بریڈ ہے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی جو ہمارے انیشیٹو سے وجود میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز کی مارکیٹ ہے اس میں ہم نے بہت ہیفٹی گروتھ دیکھی ہے۔ لاسٹ ایئر جو کارپوریٹ سکوک تھے اس میں تقریباً 51 ایشوز ہوئے ہیں 270 ارب روپے کی ویلیو کے، اور یہ پچھلے سال سے 40% زیادہ تھے۔ اسی طرح جو گورنمنٹ آف پاکستان کے سکوک اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تھرو آتے ہیں تو 30 جون تک یہ 2 ٹریلین کو کراس کر چکے تھے، اور اب اس کا سائز جو ہے اور بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، اور یہ منتھلی آکشنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرٹیفیکیشن جو اسلامک ریٹس اور شریعہ کمپلائنٹ فنڈز کی ہے وہ بھی لاسٹ ایئر ہم نے سٹارٹ کی ہے،
اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے جو NBFCs ہیں وہ انوویٹو پروڈکٹس لا رہے ہیں، جس میں P2P فائنینشیل کمپلائنٹ کا ماڈل ہے، یا ٹرکر کا ماڈل ہے، یا کچھ اور ماڈل جو انڈر کنسیڈریشن ہے، جو اسلامک فائنینشیل سروسز نان بینک سائڈ پہ آفر کر رہے ہیں۔ جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز اور سیکیورٹیز کی سرٹیفکیشن کا فریم ورک ہے وہ بنیادی طور پر کمپنیز ایکٹ سے آتا ہے، اور اس میں کمپنی کا جو نیچر آف بزنس ہے اس کا دیکھا جاتا ہے، اور پھر 3 آپشنز اس میں بنیادی طور پر دیے جاتے ہیں۔ ایک کوئی بھی کمپنی، چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا پبلکلی لسٹڈ کمپنی ہے، اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ کے کرائٹیریا کو پورا کرتی ہے تو وہ ICCP سے اس کی سرٹیفکیشن لے سکتی ہے، جو اگین والنٹری ان نیچر ہے، جو اس کو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، اور جو اس کے فوائد کو اپنے لیے، اپنے امپلائیز کے لیے، اپنے کسٹمرز کے لیے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ دوسرا ایشورز آف سیکیورٹیز ہیں، جیسے سکوک کے ایشورز ہیں جو کمپنیز اور گورنمنٹ ہوتے ہیں، اور تیسرا جو انڈیکس پرووائڈرز ہیں یا تھرڈ پرسن ہیں جو سیکیورٹیز کو شریعہ کمپلائنٹ کلیم کرتے ہیں، جیسے کہ KMI آل شیئر اسلامک انڈیکس میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شریعہ ایڈوائزری سروسز ہیں جو اسی فریم ورک کے اندر ہم ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اسلامک انڈیسز کے لیے کمپنیز کے اوپر جو obligation ہے ڈسکلوجر کی 4 schedule میں بھی، وہ بھی اسی لا کا حصہ ہے۔ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کے لیے جو کی ریکوائرمنٹس ہیں، کوئکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اس کمپنی کا کور بزنس کا حلال ہونا ضروری ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کی پروہیبیشنز ہیں کہ اس کو انٹرسٹ بیس انویسٹمنٹس اور لون سے ایک کوانٹیٹیو لیول کے نیچے رہنا ہوگا، اس سے زیادہ وہ یہ انویسٹمنٹس یا لونز نہیں لے سکتا، اس کی انکم کا ایک تھریش ہولڈ ہے، اور اس سب تھریش ہولڈ کے ساتھ ساتھ ایک پیوریفیکیشن کی پالیسی ہوتی ہے کہ ایک شریعہ کمپلائنٹ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کسی بھی سورس سے اس کی نان کمپلائنٹ انکم آ رہی ہے تو وہ اس انکم کو پیوریفائی کرے، اور پیوریفائی کرنے کے لیے چیریٹی کی ایک کلوز ہوتی ہے کہ جتنی بھی انکم انویسٹر کے لیے یا کمپنی کے لیے نان کمپلائنٹ سورسز سے آتی ہے اس کو چیریٹی میں دینا ضروری ہے شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کے لیے۔ اور جو کرائٹیریا ہے اگین وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا کرائٹیریا بھی ہوتا ہے، اور کور بزنس کا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے۔ بنیادی طور پر کمپنی کا جو کور بزنس ہے وہ نان پرمیزبل نہیں ہونا چاہیے، یعنی حلال ہونا چاہیے، اور پھر اس کی انویسٹمنٹ، اس کے لون، اس کی انکم کا جو ریشو ہے وہ جو ایکسیپٹیبل کوانٹیٹیو ٹالرنس لیولز ہیں جو کہ علماء کی نگرانی میں گلوبل لیول پہ بھی ڈٹرمن کیے جاتے ہیں، اس معیار کے اندر اس کے ریشوز کو ہونا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہر لسٹڈ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنیادی انفارمیشن اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ڈسکلوز کرے۔ تو اگر آپ نے ایز اے یوزر، ایز اے انویسٹر کسی کمپنی کو دیکھنا ہے خود سے کہ اس کی شریعہ کمپلائنٹ سٹیٹس کیا ہے اور اس کی ریشوز کو کیا ہے، تو یہ سارے ڈسکلوجر جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کمپنی کے اسکیجول 8 کے اندر جو ہے وہ ہر لسٹڈ کمپنی کو یہ ڈسکلوز کرنے ہوتے ہیں کمپنی لاء کے اندر، اور اس میں ایک کمپریہنسو انفارمیشن آتی ہے کہ اس کی انکم، اس کے ایسٹس، اس کی لائبلٹی، اور اس کے جو ارینجمنٹس ہیں فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے، اس کے متعلق وہ ایک ڈیٹیل پبلک ڈسکلوجر دیتا ہے۔ اسی پبلک ڈسکلوجرز کی بیسس کے اوپر انڈیکس بنتا ہے، اور سیکیورٹیز اسلامک انڈیکس میں شامل ہوتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں، اور یہی انفارمیشن جنرل پبلک بھی استعمال کر سکتی ہے کمپنیز کے بارے میں جاننے کے لیے کہ ان کی جو شریعہ سٹینڈنگ ہے وہ کس لیول کی ہے اور وہ کس درجے کے شریعہ کمپلائنٹ ہیں۔ اب آتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز جب کے بعد شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز جو خاص طور پر سکوک ایشو کرتی ہے یا کمرشل پیپرز، میوچل فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو پاکستان میں کسی بھی سیکیورٹی کو جو مارکیٹ میں ٹریڈ کرتی ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک سرٹیفکیشن ہو SCCP سے، جہاں پر اس کے شریعہ سٹرکچرز کو اس کے شریعہ ایڈوائزر کے ساتھ مل کے دیکھا جاتا ہے اور اپروو کیا جاتا ہے، اور اس سٹرکچر کی بیسس کے اوپر اس سیکیورٹی کو اسلامک سیکیورٹی کلیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ سیکیورٹی جو کمیشن کے آلریڈی کرائٹیریا کو پورا کر کے ایشو ہوئی ہیں اس کو اس میں سے ایگزیمشن ہے، لیکن جو نئی آنے والی سکوک ہیں یا میوچل فنڈ یا پینشن فنڈ ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ کلیم کرنے سے پہلے SCCP کے پاس لیں۔ اور اس میں جو کرائٹیریا ہوا آتا ہے، ظاہر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائنینسنگ کا سٹرکچر کیا ہے، ڈاکومنٹیشن کیا ہے، شریعہ ایڈوائزر کی اوپینین اس کے بارے میں کیسی ہے، کمپلائنس کا سیٹ اپ کیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ SCCP جو اسکریننگ کرائٹیریا اس وقت اپلائی کرتا ہے اس میں اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں اسلامک انڈیکس میں آتی ہیں ان کے جو تھریش ہولڈ ہیں وہ میٹ کرتے ہیں،
ان کا جو کور بزنس ہے وہ حلال ہے, اس میں گیمبلنگ نہیں ہے, اس میں الکوہل ریلیٹڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس میں ٹبیکو نہیں ہے, اس میں کنونشنل فائنینشیل سروسز نہیں ہے. تو بزنس ایکٹیویٹی اسکرین جو ہے وہ کور چیزوں کو دیکھتی ہے اور پھر فائنینشیل ریشوز ہم اپلائی کرتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر اسلامک انڈیکس بنتا ہے جس میں پھر اسلامک میوچل فنڈ وغیرہ بھی اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب ایکسچینج جو ہے وہ سیکورٹیز کا کرائٹیریا بناتی ہے اور انڈیکس بناتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک ڈیٹیل پروسیجر ہے کہ وہ کس طریقے سے لسٹڈ کمپنیز کو اسکرین کرے گی اور ان کا انڈیکس بنائے گی اور پبلک کے لیے اویلیبل کرے گی تاکہ پبلک ان گائیڈ لائنس کی بیسس کے اوپر اپنا انویسٹمنٹ ڈیسیژن لے سکے. اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیکس کے اندر آئی ہوئی کمپنیز میں سے وہ کمپنیز کو سلیکٹ کر کے ان کے شیئرز میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اور یہ جو شریعہ اسکریننگ کا پروسیس ہے آج کے دن میں یہ پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اس کی ڈیٹیلڈ جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کرتی ہے جس میں ہر کمپنی کے فائنینشیل ریشوز کے حساب سے اس کے فگرز دیے جاتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کمپنی کی اسٹینڈنگ کیا ہے اور اکارڈنگلی آپ اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو شریعہ کمپلائنٹ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں اور اس کے حساب سے جو پبلک کو ڈسکلوجرز اور ٹرانسپیرنسی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری طرح سے کمپلائی ہو رہی ہوں تاکہ جو انویسٹر ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد سے بزنس ڈیسیژنز کر سکیں. اچھا, اسٹاک ایکسچینج میں اب میں آتا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے شریعہ کمپلائنٹ بروکریج سروسز. یہ کانسیپٹ ہم نے 2023-24 میں انٹروڈیوس کرایا تھا اور یہ انٹروڈیوس کرایا تھا سیکورٹیز بروکر ریگولیشنز کے اندر. اور اس کے اندر بروکریج جو ہے وہ 3 ٹائپ کی ہو سکتی ہے. ایک فل فلیج شریعہ کمپلائنٹ بروکر ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ اسلامک فائنانشل انسٹیٹیوشن کے طور پر شریعہ کمپلائنٹ کمپنی کے طور پر سرٹیفائی کرائے اور ایس سی سی پی کی جو اسلامک فائنانشل سروسز کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اپنے بزنسز کو کرے. اس وقت پاکستان میں اس کیٹیگری میں ہمارے پاس کوئی بروکر نہیں ہے اور اس وقت دوسرا جو آپشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک بروکر آلریڈی موجود ہیں وہ ہے ہولی اونڈ سبسڈری کا آپشن کہ ایک کنونشنل بروکریج ہاؤس ہے وہ ایک سیپریٹ سبسڈری کمپنی بناتا ہے اور اس کمپنی کو ایک نیا ٹریک لے کے ایک نیا سرٹیفکیٹ لے کے وہ ایک نیا بروکریج کا لائسنس لیتا ہے اور وہ یہ سبسڈری جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ آپریشنز کرتی ہے. تو اس وقت تک پاکستان میں صرف ایک جو ہے وہ ٹریڈ اونلی بروکر ہے جس نے یہ سرٹیفکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں وہ شریعہ کمپلائنٹ سروسز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. تیسرا آپشن شریعہ کمپلائنٹ ونڈو آپریشنز کا ہے جہاں پر بروکر جو ہے وہ نئی کمپنی نہیں بناتا بلکہ اپنے اندر ہی ایک سیپریٹ سیگمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے بروکریج کا. اور اس میں کافی بروکرز کا انٹرسٹ ہے اور آج کل کافی بروکرز اس ایریا میں بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور ہوپ فلی آنے والے دنوں میں آپ کو ملٹیپل شریعہ کمپلائنٹ ونڈو آپریشن جو ہیں وہ بروکریج انڈسٹری میں نظر آئیں گے جہاں پر کنونشنل بروکر اپنی اسلامک ونڈوز کو بھی آپریٹ کر رہے ہوں گے اور ان کے آپشنز بھی ہماری مارکیٹ میں ہوں گے. تو بنیادی طور پر جو شریعہ کمپلائنٹ ٹریڈنگ اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے اس کے جو کی کنڈیشنز اور ریسٹرکشنز ہیں وہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات ظاہر ہے کہ ہم نے اسلامک انویسٹرز کے لیے سیکیورٹیز کو آلریڈی اسکرین کیا ہوا ہے تو جو بھی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے وہ آلریڈی اسکرین سیکیورٹیز کے اندر سے ہوتی ہے. یعنی کے ایم آئی آل شیئر اسلامک انڈیکس میں اندر جو سیکیورٹیز شامل ہیں اس کے باہر ٹریڈنگ نہیں کر سکتا شریعہ کمپلائنٹ بروکر اور نہ ہی اپنے کلائنٹس کے لیے اس سے باہر وہ جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ فیوچرز مارکیٹ کی ٹریڈنگ کو علماء منع کرتے ہیں, وہ پاسبل نہیں ہے, شارٹ سیل کی پاسبلٹی نہیں ہے اور آج کی ڈیٹ میں ابھی یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ ہو سکتی ہے یا نہیں. کچھ علماء اس کو الاؤ کرتے ہیں اور کچھ علماء اس کو نہیں الاؤ کرتے بٹ یہ بروکریج کے اوپر ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس پہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کریں اور پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں شریعہ کمپلائنٹ بروکریج کے اندر انٹرا ڈے ٹریڈنگ کو بھی الاؤ کیا جا سکے ان فیوچر. اسی طرح سے پریفرنس شیئرز اور لیٹر آف رائٹس کی ٹریڈنگ شریعہ کمپلائنٹ پرنسپلز کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے. جو بھی سیکیورٹی نان شریعہ کمپلائنٹ ہو جاتی ہے اس کو ڈائیویسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے گیون پیریڈ آف ٹائم کے بعد اور انکم اور ڈیویڈنڈز جو ملتے ہیں انویسٹرز کو ان کی پیوریفیکیشن کا ایک نظام کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ کمپنیوں سے آنے والی نان کمپلائنٹ یا امپیوریفائڈ جو انکم ہے اس کو پیوریفائی کیا جا سکے.
تو میں اس کے ساتھ ساتھ جو اسی طرح جو مارجن ٹریڈنگ یا مارجن فائنینسنگ کی پروڈکٹس ہیں، بدلہ کی مارکیٹ ہے جو ہماری، جس کو ہم لیوریج مارکیٹ کہتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے اسلامک پرنسپلز کے مطابق نہیں ہے، اور سیکیورٹیز لینڈنگ اینڈ بورنگ کی مارکیٹ بھی ایوفی پرنسپلز الاؤ نہیں کرتے. تو اس کا آلٹرنیٹ ہماری مارکیٹ میں اس وقت مرابع شیئر فائنینسنگ کی ایک پروڈکٹ ہے جو NCCPL آفر کرتا ہے، جو کہ اگر کسی نے ادھار پہ شیئرز کو خریدنا ہے تو یہ ادھار کا نظام NCCPL کے مرابع شیئر فائنینسنگ پروڈکٹ سے لیا جا سکتا ہے، جہاں مرابع کے پرنسپلز پہ شیئر پرچیز کرنے کے لیے فنڈز جو ہیں یا جو فائنینسنگ ہے وہ دی جاتی ہے، تاکہ اس فائنینسنگ کی کو لے کے اگر کسی نے شیئرز خریدنے ہیں تو اس کے پاس جائز طریقے سے فائنینسنگ لینے کا ایک نظام جو ہے وہ موجود ہے، جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں ہمارے ہاں جو شریعہ ایڈوائزری سروسز ہیں اس کا کوئکلی بات کروں تو وہ شریعہ ایڈوائزرز ہمارے پاس ہیں، شریعہ سپروائزری بورڈز ہیں انسٹیٹیوشنز کے، اور اسی طرح سے انٹرنل اور ایکسٹرنل شریعہ آڈیٹرز ہوتے ہیں جو اسلامک کمپنیز یا اسلامک فائنانس انسٹیٹیوشنز کے ڈفرینٹ فنکشنز کو چیک کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس دو کیٹیگری کے شریعہ اسکالرز ہیں. ایک شریعہ اسکالرز ہیں جو مفتیان ہوتے ہیں، جن کے پاس فقہ اور اصول فقہ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اور دوسرے ہمارے پاس اسلامک فائنانس ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو فتویٰ تو جاری نہیں کر سکتے، لیکن وہ اسلامک فائنانس پہ گائیڈ لائنز، کمپلائنس، رپورٹنگ اور بہت سے جو دوسرے اسٹرکچرنگ کے کام ہیں وہ انجام دے لیتے ہیں. تو اسلامک فائنانس ایکسپرٹس میں نارملی جنہوں نے اسلامک فائنانس میں PhD کیا ہوا ہوتا ہے، یا اسلامک لاء میں جنہوں نے ماسٹرز یا MPhil کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت ہماری انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. تو ان کنکلوژن میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اور سپیکرز نے بھی بات کرنی ہے، اور اسی وجہ سے میں کچھ چیزوں کو سپیڈ میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جتنے ریگولیٹڈ سیکٹرز ہیں اس میں اسلامک فائنانس موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ میں اسلامک فائنینشل سروسز کے آپشنز ہمارے لیے پاکستان میں وائڈلی اویلیبل ہوں، کہ اگر کوئی چاہتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے انویسٹ کرنا تو اس کے پاس شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس بھی ہوں، جس طرح اسلامک انڈیکس موجود ہے. اس کے پاس شریعہ کمپلائنٹ فائنینسنگ کا ٹول ہو، جیسے کہ مرابع شیئر فائنینسنگ کا پروڈکٹ ہے، اور اس کے پاس ڈیٹیل گائیڈ لائنز ہوں جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے، جن کے حدود و قیود کا وہ خیال کرتے ہوئے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹ کر سکے، جو کہ اس وقت گائیڈ لائنز آلریڈی موجود ہیں. اس طرح جو باقی ہمارے ریگولیٹڈ سیکٹرز ہیں ان میں بھی اسی طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہمارا فوکس ایریا ہے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنے اسلامک فائنانس انسٹیٹیوشنز پروڈکٹ اور سروسز ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں، ان کے اندر جو شروع میں پرابلمز آتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں اور ان کی چیزوں کو سپورٹ کریں، تاکہ وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں اسلامک فائنانس ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ کرنے کے قابل ہو سکیں. اور آخر میں جو آخری چیز یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 38F کہتا ہے کہ ہم نے اکانومی سے ربا کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی کنونشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو گریجولی یا ایٹ ونس کنورٹ ہونا ہوگا. اور ٹائم لائن چونکہ کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہے تو اس ٹائم لائن کے مطابق جو گریجول کنورژن ہے اس میں اپنے تمام ریگولیٹڈ پرسنز کو اسسٹ کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا SCCP کے فوکسڈ ایریا میں شامل ہے. تو میں اپنی پریزنٹیشن کا اسی بات پہ اختتام کروں گا کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اسلامک کیپٹل مارکیٹس کو دیکھتے ہیں تو پرائمریلی آپ کے پاس دو آپشن ہیں. یا تو آپ اسلامک میوچل فنڈز کے تھرو شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ اسٹاک ایکسچینج میں بروکرز کے تھرو شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز جو اسلامک انڈیکس میں شامل ہیں یا سکوک جو گورنمنٹ آف پاکستان اور کارپوریٹس ایشو کرتی ہیں اور اسٹاک ایکسچینج پہ آفر ہوتے ہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت آپ کے پاس بہت وائبرنٹ آپشنز موجود ہیں، ایکویٹیز میں بھی اور ڈیٹ سیکیورٹیز میں بھی، جن کو آپ اپنی انویسٹمنٹ نیڈز کو شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق صاحب، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، تو آپ پلیز ایڈریس کر دیجیے گا. اس کے علاوہ باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ وائٹ بورڈ وغیرہ نہ یوز کیجیے، کوئی مارکنگ یا ڈرائنگ مت کیجیے، اگر کر دیے تو ہٹا دیجیے، کیونکہ پریزنٹیشن کے بیچ میں وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. اچھا طارق صاحب، جو پہلا سوال ہے وہ ایک بیسک ہی سوال ہے لیکن امپورٹنٹ بھی ہے بہت زیادہ آج کے حساب سے. وہ یہ کہ سر کیا وہ کون سے ایسے مین فیکٹرز ہیں جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک شریعہ کمپلائنٹ
انویسٹمنٹ میں یا ایونیو میں اور ایک نان شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ میں کیا ڈفرنس ہے میجرلی, اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اس پہ بریفلی. جی دیکھیے, بنیادی طور پر تو دو کرائٹیریا ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز کو لسٹ کرتے ہیں, اسکرین کرتے ہیں یا چھانتے ہیں یا الگ سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایک کرائٹیریا ہے کور بزنس کا. کوئی بھی حلال کاروبار اگر کسی کمپنی کا ہے, کوئی گاڑیاں بنا رہا ہے, کوئی موٹریں بنا رہا ہے, یا کوئی اسٹیل مل چلا رہا ہے یا سیمنٹ فیکٹری چلا رہی ہے, تو یہ سارے حلال بزنسز ہیں. یہ کمپنی کسی کا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اس کا کور کرائٹیریا جو بزنس کا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کمپنی بینکنگ کنونشنل بینکنگ سروسز کی ہے یا ٹبیکو پاکستان میں کریٹ کر رہی ہے, بنا رہی ہے, اور اس ٹائپ کی جو کمپنیز ہیں یہ نان کمپلائنٹ ہوں گی. ان کا کور بزنس کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا اور ان کو ہم اسلامک کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. یہ پہلی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز اس کی اسکریننگز ہیں کہ اس کمپنی کی نان کمپلائنٹ کے جو تھریش ہولڈ, نان کمپلائنٹ انکم اور انویسٹمنٹ کے جو تھریش ہولڈ ہے اس کے اندر رہنا اس کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی کی جو ٹوٹل انکم ہے وہ اگر اس کا 5% سے زیادہ نان سیکیورٹیز میں شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو انکم کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ 5% ہے. اسی طرح جو لون ہے یا جو ربا پہ لون لیے ہوئے اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ 33% کا 37% کا ہے آف ٹوٹل ایسٹس, اور جو لون ہے اس کا 33% ہے. تو یہ تین ریشوز ہیں. اگر کسی کی فائنینشل اسٹیٹمنٹ جو آڈیٹڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس یا ہاف ایئرلی فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتی ہیں تو وہ اسلامک کنسیڈر ہوں گی پاکستانی قانون کے مطابق, اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہیں کنسیڈر ہوں گی. اور عام افراد کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج 6 مہینے میں ایک دفعہ ایک سرکولر ایشو کرتا ہے جس میں تمام شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز کی لسٹ بھی ہوتی ہے اور ان کے نمبرز بھی ہوتے ہیں. تو پبلک کو چاہیے کہ وہ جو پی ایس ایکس کا 6 منتھلی مئی میں اور اکتوبر کے اینڈ پہ, اور شاید عامر اس کو بہتر سے کور کر لیں گے, وہ ایک سرکولر آتا ہے جس میں ان ساری سیکیورٹیز کی لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر کسی جنرل پبلک میں کسی کو دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اویلیبل سیکیورٹیز میں سے کون سی شریعہ کمپلائنٹ ہے تو وہ سرکولر بھی دیکھ سکتے ہیں اور کے ایم آئی آل شیئر اسلامک انڈیکس کی جو لسٹ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اگلا سوال یہ ہے کہ وچ از obvious ٹو دا ڈسکشن, اور آپ سے لوگ اکثر پوچھتے ہوں گے کہ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ بینکس ہیں اب تو اسی طرف ساری چیزیں جا رہی ہیں شریعہ کمپلائنس کی طرف, لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ایون دو یہ شریعہ کمپلائنس شریعہ کمپلائنٹ ہے یہ سارے یا اس کی طرف موو کر رہے ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے کہ کیا اس کے معاملات ہیں, کیسے انشور کروائیں, کیسے کسی کو کانفیڈنس بلڈ کروائیں کہ نہیں یہ سیم چیز نہیں ہے اور واقعی یہ شریعہ کمپلائنٹ ہی ہیں اور سارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی پرابلم والی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعہ کمپلائنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. جی, اس میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان میں جو اسلامک فائنینس کا نظام ہے, چاہے وہ بینکنگ میں ہو یا کیپٹل مارکیٹ میں ہو, بہت رسپیکٹڈ اور جید علماء کی نگرانی میں کام کرتا ہے, اور تمام اسکول آف تھاٹ کے اسکالرز جو ہیں وہ اپنی گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ پرنسپلز بنتے ہیں, ریگولیشنز بنتی ہیں, ریکوائرمنٹ اسپیسیفائی ہوتی ہیں اور کمپلائنس چیک کیے جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ ایک عام آدمی کو میرا خیال ہے یہ تسلی ہونا کہ کسی جید عالم کا ایک ریویو اور فتویٰ اس پہ موجود ہوتا ہے جس کی لائٹس میں ہم پروڈکٹس کو اسلامک کہہ کے اپنی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کراتے ہیں, دیٹ از سفیشینٹ. اور اگر آپ کسی نے اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے پڑھنا ہے تو اسلامک فائنینس ظاہر ہے اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ قرآن سے آیا ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے ربا کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا. تو بنیادی اصول اور فلسفہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن اگر تجارت یعنی ٹریڈ کے معنوں کو پورا کرے گی یا ٹریڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گی تو وہ جائز ہو جاتی ہے, اور اگر وہ ٹریڈ کے ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتی یا بائع یا تجارت کے معنوں کو پورا نہیں کرتی یا ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتی تو وہ ناجائز ہو جاتی ہے. تو فرق بنیادی احکام دین کا ہے کہ وہ اگر ربا بیس کوئی ٹرانزیکشن یا سود بیس کوئی ٹرانزیکشن ہوگی تو وہ حرام ہو جاتی ہے, اور اگر وہی اس سے ملتی جلتی اسی شکل کی ٹرانزیکشن اسی مقصد کے لیے کی ہوئی ٹرانزیکشن اگر وہ تجارت کی شکل میں ہوگی, ٹریڈ کی شکل میں ہوگی تو وہ پرمیسیبل ہو جائے گی. ان سوالات پہ روشنی ڈالنے کے لیے اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو موو ٹو مسٹر عامر مشتاق کامل صاحب. سر اف یو کوڈ پلیز شو یور پریزنٹیشن ایز ویل. Thank you so much. Assalamu alaikum.
جزاک اللہ طارق صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کافی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دی جو ہمارا ریگولیٹوری سیٹ اپ ہے آن اسلامک فائنانس. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا نا کیپٹل مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے تھوڑی اسپیسیفسٹی کے اوپر بات کی جائے کہ کیپٹل مارکیٹ میں کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو اویلیبل ہیں اور ان کی پاسٹ پرفارمنس کس طرح سے رہی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے کچھ سٹیٹس ہیں اور کیپٹل مارکیٹ کا انٹروڈکشن ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج جیسا آپ کو پتا ہے کہ کنٹری کی واحد نیشنل اسٹاک ایکسچینج ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ورلڈ فیڈریشن آف ایکسچینجز کی ممبر ہے. بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے جو ایڈوکیسی آف کیپٹل مارکیٹ کے اوپر کام کرتی ہے، جس کا یہ ایک ایفیلیٹ ممبر ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو شریعہ کمپلائنس سٹینڈنگ ہے، اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو پچھلے 3 کنزیکٹیو ایئرس میں جو ایک ریپیٹیبل انٹرنیشنل ایوارڈ باڈی ہے اسلامک فائنانس کے اوپر، جیفا، اس نے 3 کنزیکٹیو ایئرس کے اوپر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بیسٹ اسلامک اسٹاک ایکسچینج کا ایوارڈ دیا ہے تمام اسلامک ممالک میں مل کر. اس کیپٹل مارکیٹ کے اندر تقریباً 527 کمپنیاں لسٹڈ ہیں، جس میں سے تقریباً آدھی سے زیادہ کمپنیاں شریعہ کمپلائنٹ کرائیٹیریا کو میٹ کرتی ہیں جو کہ SECP نے اور شریعہ ایڈوائزرز نے پروپوز کیا ہے، جو کہ 60% آف مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا بنتا ہے. جیسا کہ طارق صاحب نے بتایا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر تقریباً یہاں مارکیٹ کے اندر 50 بلین PKR ٹریڈ ہوتا ہے، جو کہ $US میں 150 کے قریب ملین $US بنتے ہیں. اس کا تقریباً 70 سے 80% جو کاروبار ہوتا ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے. شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ لسٹڈ ریٹس بھی ہیں. 3 لسٹڈ ریٹس ہیں جس میں سے 2 شریعہ کمپلائنٹ ہیں. ETFs ہیں جو ٹوٹل 9 ETFs لسٹڈ ہیں، اس میں سے 2 شریعہ کمپلائنٹ ETFs بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ کچھ سکوکس کے پلیٹ فارمز ہیں جس میں گورنمنٹ ڈیٹ بھی ہے اور کارپوریٹ سکوکس بھی ہیں. وہ میں اپنے کولیگ جواد صاحب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اس پہ زیادہ ڈیٹیل بات کریں گے. لیکن اگر کارپوریٹ سکوکس کی بات کی جائے تو پچھلے 5 سالوں میں جو کارپوریٹ ڈیٹ ایشو ہوا ہے اس میں سے تقریباً 83% جو ہے نا وہ شریعہ کمپلائنٹ ڈیٹ انسٹرومنٹس کے فارم میں ایشو ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایشوئرس بھی پریفر کرتے ہیں سکوک کے آلٹرنیٹیو کو اور اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے ان ٹرمز آف انویسٹرز. جب ہم بات کرتے ہیں کیپٹل مارکیٹ کی تو کیپٹل مارکیٹ میں ہمارے یہاں نام آتا ہے شاید پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے یا SECP ہے، بلکہ یہ ایک ایکو سسٹم ہے جہاں پر ایک اینسلری آرگنائزیشنز بھی ہیں جو ڈفرینٹ رول پرفارم کر رہی ہیں اور جس سے ایک کیپٹل مارکیٹ کا ایکو سسٹم آج کھڑا ہے وداؤٹ اینی میجر ہیکپس. اس میں نیشنل کلیئرنگ کمپنی بھی ہے جو کہ کلیئرنگ اور سیٹلمنٹ کا کام کرتی ہے، اور ایک سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی بھی ہے جو کہ کسٹوڈین اور رجسٹرار کا کام کرتی ہے. پھر انٹرمیڈیری میں ہمارے ہاں کچھ بروکرز آتے ہیں، تقریباً 205 بروکرز ہیں، جس میں سے فی الحال اس وقت جو شریعہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اس وقت ایک اسلامک بروکر ہے، بٹ سون آپ اس میں ملٹیپل اسلامک بروکرز بھی دیکھیں گے. اگر ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بات کی جائے جو کہ ایک میجر انٹرمیڈیری ہے، وہاں پر اس وقت 23 ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، جس میں سے 3 فل فلیج ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، اور جو AUM وہ مینٹین کر رہے ہیں اس کا ہاف تقریباً شریعہ کمپلائنٹ فارم میں اویلیبل ہوتا ہے. یہ کچھ جرنی ہے ٹورڈز شریعہ کمپلائنس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے شریعہ کمپلائنس جرنی سٹارٹ کی تھی تقریباً 2008 میں، جب KMI 30 انڈیکس کو لانچ کیا تھا انہوں نے ان پارٹنرشپ ود المیزان اور میزان بینک، اور اس کے بعد گریجولی ڈفرینٹ پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرتے رہے ان دا فارم آف ریٹس، ان دا فارم آف سپوکس، ان دا فارم آف ETFs، اور کچھ گورننس ریگولیشن بھی آئیں جو SECP نے ڈرافٹ کی، جس کے بارے میں طارق صاحب نے ڈیٹیل بات کی ہے. گوئنگ فارورڈ ہمیں جانا کہاں ہے؟ گوئنگ فارورڈ کیونکہ 2028 تک ہمیں ایک ربا فری اور شریعہ کمپلائنٹ مارکیٹ پلیس کی طرف جانا ہے، تو اس دوران ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ڈیڈیکیٹڈ فوکس گروپ ہے جو کہ
कंसिस्ट करता है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो शरिया एडवाइजर्स हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मिलाकर, और हम काम ये कर रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव्स देखें जो कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। बैंकिंग साइड का एडवांटेज ये है कि बैंकिंग के अंदर एक डिफरेंट अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मिजान बैंक की तरफ से भी, इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक्स की तरफ से भी। बट अगर देखा जाए तो कोई फुल फ्लेज शरिया कंप्लाइंट स्टॉक मार्केट नहीं है। मलेशिया की भी एग्जांपल दें तो वो दोनों विंडोज रन करते हैं। तो हम अब इन फोरम्स के थ्रू ये ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जो लॉन्च की जा सकती हैं, जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव हो सकती हैं। Can I stop you for a moment? कुछ क्वेश्चन जो तारिक साहब की तरफ should we take them? If you don't mind. ये कंप्लीट करो। तारिक साहब will be okay. Is that okay? अच्छा, कुछ सवालात हमारे पास ऐसे हैं जो तारिक साहब के लिए हैं। तारिक साहब, इफ यू आर स्टिल देयर कैन यू प्लीज कंफर्म? तो वो सवालात मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जी श्योर। ठीक, अच्छा तारिक साहब, कुछ सवालात हैं, ये मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सर, एक तो सवाल ये है कि शरिया कंप्लायंस से रिलेटेड है। सर पूछ रहे हैं कि शरिया कंप्लायंट एक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैड इन्वेस्टेड इन एफएफसी which is mentioned in the FMR। अगर सर आप चैट पे भी देखेंगे तो ये आप पढ़ भी पाएंगे इसी क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि FMR है जो कि एक शरिया कंप्लायंट कंपनी नहीं है एज पर द PSX वेबसाइट, बट एयरलिंक जो है उसकी प्रेस रिलीज के हिसाब से थोड़ी डिफरेंसेस हैं। अगर आप इसके पे रोशनी डालना चाहें, ये सवाल है। और सर इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि शरिया कंप्लायंट इनकम के थ्रेशोल्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी अगर उस पर रोशनी डालना चाहें। और सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर शरिया से रिलेटेड कोई डायरेक्ट सवालात हैं, कोई इस तरह की चीजें, तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि जो लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं इवेंचुअली फिर वो उस पर कनेक्ट हो सके। शुक्रिया। अच्छा, मैं रिवर्स ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करता हूं। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए SCCP के इस्लामिक फाइनेंस के मुतालिक, तो मैं चैट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जो हमारे islamic.finance@sccp है वो लिख देता हूं। आप उसको इस्तेमाल करके अपनी क्वेरीज जो हैं वो हमें भेज सकते हैं, और जहां पर राब्ता करने की जरूरत होगी फिर हम राब्ता कर लिया जाएगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो चैट में मैंने डाल दी है, आप वहां से उसको यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो बात है ना इस्लामिक इंडेक्स में FFCL की, तो देखें बुनियादी तौर पर इस वक्त जो हमारी रेगुलेशन है वो रिकग्नाइज करती हैं KMI ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स को, और जनरल पब्लिक के लिए ये इंडेक्स अवेलेबल होता है। अगर किसी ने अपने आपको शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट तक महदूद करना है तो वो इस इंडेक्स को फॉलो करता है। लेकिन जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका अपना शरिया गवर्नेंस का निज़ाम मौजूद है, जो अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर भी फैसले कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है। इंडेक्स जो है वो इस वक्त जो बना हुआ है, करेक्ट मी आमिर इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि ये 31 दिसंबर 2024 के अकाउंट्स की बेसिस के ऊपर मौजूद है, और उस ऑफ कोर्स ये FFCL नहीं है। और कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 30 जून 2025 के अकाउंट्स की बेसिस के ऊपर क्वालिफाई किया है FFCL को, और उन्होंने इसमें पोजीशन ली है। तो ये दो डिफरेंट डेट के ऊपर जाहिर है स्टैट्स डिफरेंट हैं, तो नतीजा डिफरेंट होगा। अगर हम इंडेक्स को अभी रिविजिट करेंगे 30 जून के अकाउंट्स के ऊपर, और इंडेक्स तो चूंकि पूरी मार्केट के लिए 6 महीने में एक ही दफा बनता है, तो वहां मुमकिन नहीं है कि कंपनी टू कंपनी जो है वो डिसीजन लिए जाए। तो जो इंडेक्स होते हैं मलेशिया में, इंडेक्स साल में एक दफा बनता है, यानी एक दफा के अकाउंट्स की बेसिस के ऊपर बनता है। तो हम तो फिर साल में 2 दफा बना रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर कंपनी के लिए जब उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो उसी वक्त फैसला करें। स्टॉक एक्सचेंज अपने स्केड्यूल के मुताबिक मई और अक्टूबर के महीनों में जाके जो पिछले 6 महीने के अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर फैसला करते हैं। इसी वजह से फर्क हो सकता है इस्लामिक इंडेक्स में मौजूद सिक्योरिटीज में और जो सिक्योरिटीज हमें म्यूचुअल फंड्स में नजर आती हैं, चूंकि दोनों का अंडरलाइन टाइम पीरियड भी डिफरेंट है और दोनों की मेथोडोलॉजी भी डिफरेंट है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में कोई भी इदारा ये चाहता है कि वो भी ये स्क्रीनिंग करे और अपना इंडेक्स क्रिएट कर ले और अपने क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर वो इंडेक्स क्रिएट कर ले, तो वो भी कर सकता है, और उसका भी डिटेल मैकेनिज्म शरिया गवर्नेंस रेगुलेशंस 2023 में दिया हुआ है। कोई भी एसेट मैनेजर, कोई भी इंडेक्स प्रोवाइडर ये क्राइटेरिया पूरा करते हुए अपना इंडेक्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया में जाहिर है कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं जो कि उलमा की निगरानी में और बुनियादी तौर पर आईओफी की गाइडेंस के हिसाब से हमने बनाए हुए हैं। और इनकम का जो थ्रेशोल्ड जिसने पूछा है, मैं ये अर्ज करूंगा
کہ انکم کا تھریش ہولڈ اس وقت 5% ہے. تو اگر کسی بھی کمپنی کی جو انکم نان کمپلائنٹ انکم ہے اگر وہ 5% سے زیادہ ہوتی ہے تو اسلامک انڈیکس میں ہم اس کو شامل نہیں کرتے, اور جو 5% سے کم ہوتی ہے وہ اسلامک انڈیکس میں شامل ہو جاتی ہے, اور وہاں پر اس کو پھر پیوریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو پیوریفیکیشن جو ہے وہ ڈیویڈنڈ یا پے آؤٹ سے نہیں ہوتی بلکہ کمپنی کی انکم میں جو پروپورشنیٹ انکم ہے اس کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کمپنی کے 1000 شیئر ہیں اور اس میں سے آپ نے 100 شیئر کی اونرشپ ہے تو آپ کا پروپورشنیٹ شیئر جو ہے وہ انکم میں وہ 10% ہوگا. تو آپ 10% کے حساب سے اپنی انکم کو پیوریفائی کرنے کے لیے رسپانسبل ہے, چاہے وہ انکم جو ہے وہ آپ کو پے آؤٹ کی فارم میں ملے یا نہ ملے. لیکن بنیادی طور پر یہ انویسٹرز کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ اپنی انکم کو کس لیول کے اوپر پیوریفائی کرتے ہوئے پے کرتا ہے. اب سوال آتا ہے کہ ڈیویڈنڈ تو ملا نہیں تو میں پیوریفائی کیسے کروں؟ تو آپ پیوریفائی اس وقت ہی کر سکتے ہیں پریکٹیکلی جب آپ وہ شیئرز بیچ دیتے ہیں یا اس کا ڈیویڈنڈ مل جاتا ہے, تاکہ جو آپ کو ریٹرن آتا ہے اس کے اندر سے آپ اس کو پیوریفائی کریں گے, نہ کہ آپ اپنی جیب سے کرنے کے لیے مجاز ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ انویسٹرز جو ہیں وہ اس پہ شریعہ ایڈوائزر سے کنسلٹ کر لیں, کیونکہ ہر کیس میں سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوں گے اور اس کے اوپر کوئی جنیرک کمنٹ کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. آئی ہوپ کہ میں نے جو سوال آپ نے ریز کیے ان کو ایڈریس کر دیا ہے. جی ہوپ فلی, اور سب پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ کائنڈلی چیٹ میں آپ چیک کر لیجئے, ای میل ایڈریس آپ کے ساتھ طارق صاحب نے شیئر کر لیجئے, یہاں پہ آپ اپنی کوئریز بھیج کے ان کے آنسرز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. کچھ سوالات ای ٹی ایفs اور سکوک سے ریلیٹڈ جو ہم آگے چلیں گے تو عامر صاحب سے جواد صاحب سے اس کے جوابات لے لیں گے. بہت شکریہ عامر صاحب, پلیز. جی بالکل. بیسیکلی پروڈکٹس کی اگر بات کریں تو ہمارے یہاں کنونشنل ایکوٹی میں شریعہ کمپلائنٹ ایکوٹی بھی ہے, جو جیسا میں نے عرض کیا جو شریعہ ایڈوائزر کے کرائٹیریا کو میٹ کر کے جو اسٹاک کمپلائنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کچھ سکوکس بھی ہیں کارپوریٹ سائٹ پہ بھی اور گورنمنٹ سائٹ پہ بھی. اس کے علاوہ کچھ انفارمیشن کی پروڈکٹس بھی ہیں. انڈیسز جنرلی ایک انفارمیٹیو پروڈکٹ ہوتی ہے, یعنی انڈیکس یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اسلامک اسٹریٹجی فالو کی ہوتی تو آپ کے ریٹرن کیا ہوتے ایز کمپیئر ٹو پورٹ فولیو. بٹ انڈیکس میں ایک ایکسٹینڈیڈ ہم لسٹ بھی پبلش کرتے ہیں. جیسا طارق صاحب نے بات کی, ہم سال میں 2 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں, جون کے اکاؤنٹس کی بیس کے اوپر اور دسمبر کے اکاؤنٹس کی بیس کے اوپر. یہ لسٹ آپ کو پی ایس ایکس کی کارپوریٹ ویب سائٹ کے اوپر پروڈکٹس اینڈ سروسز کے سیکشن میں کے ایم آئی آل شیئر کے انڈیکس کے پاس مل جائے گی. میں نے تھوڑا اس کا گرافک پلیسمنٹ دکھانے کی اس سلائیڈ میں کوشش کی ہے. دیکھیں یہاں سوال آیا ایف ایف سی کے پرسپیکٹو سے, بالکل طارق صاحب نے صحیح ایکسپلین کیا کہ جو انڈیکس ہے وہ جنرل پبلک کے لیے ہے, اور ہم جو 500 کمپنیاں ہیں اس کو اس کے اینوئل اکاؤنٹس کو کھولتے ہیں, اینوئل اکاؤنٹس کو کھول کے اس کی ریشوز کو ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ساری کنسولیڈیٹڈ لسٹ کو پبلش کرتے ہیں. یہ سارا کام 2 سے 2.5 مہینے میں ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کوارٹرلی بیسس کے اوپر کرنے بیٹھ جائیں گے تو یہ تھوڑا سا ہیومنلی ہمارے لیے ورک لوڈ زیادہ ہے. اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں ان کے اپنے شریعہ بورڈ کے اوپر جو شریعہ ایڈوائزرز ہیں وہ ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے اپنی سلیکٹڈ کمپنی کو جس میں ان کا انٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے اس کو اس کا ایک اسپیشل اپروول لے کر انویسٹ کر سکتے ہیں. بٹ جنرل پبلک کے لیے ایک ہم نے سروس کی ہے وہ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ای ٹی ایفس کے اوپر اگر بات کر لیں تو ای ٹی ایفس بیسیکلی ایک کلیکٹو انویسٹمنٹ اسکیمز ہے, بٹ یہ ٹریڈ ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر جیسے کہ ایک شیئر ٹریڈ ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنی اسمال انویسٹمنٹ کے تھرو سنگل کلک کے ساتھ ایک ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ہاں تقریباً 9 ڈفرنٹ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز اویلیبل ہیں, جن میں سے 2 ڈیڈیکیٹڈ شریعہ کمپلائنٹ ای ٹی ایفس ہیں, ایک میزان پاکستان ای ٹی ایف اور دوسرا ماہانہ اسلامک انڈیکس ای ٹی ایف. یہ دونوں ای ٹی ایف جو ہیں وہ ایک براڈر مارکیٹ ای ٹی ایف ہیں جو کہ ایک شریعہ کمپلائنٹ براڈ اسٹریٹجی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بات کی جائے کے ایم آئی کی, جو جیسے ہم نے بات کی کہ کے ایم آئی کی جرنی ہماری سٹارٹ ہوئی تھی 2008 میں, اور 2008 سے اب تک اگر ہم بات کریں کہ اس کا ایئرلی ریٹرن سنس انسیپشن کیا رہا تو کے ایس سی 30 کا جو ٹوٹل ریٹرن ہے وہ 15% تھا, کے ایم آئی 30 کا 16.7% تھا, جبکہ کے ایس سی 100 کا 15.6% تھا. تو کلیئرلی جب سے ہم نے یہ انڈیکس لانچ کیا ہے ٹل کلوز آف اگست جو پرفارمنس ہے وہ کے ایم آئی کی سلائٹلی ایکسیپشنل ہے کنونشنل بینچ مارک سے, تو کہ شو کرتی ہے کہ
جو انڈرلائن کمپنیز ہیں وہ ایک اسٹرینتھنگ اور بزنس فرینڈلی کمپنیز ہیں جن کے پروفٹس بھی اچھے ہیں اور جس کو لوگ انویسٹر خریدنا بھی چاہتے ہیں. اگر ہم بات کریں کیپٹل مارکیٹ آف پاکستان ایز کمپیئر ٹو ریجنل مارکیٹ, تو اگین آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو اکنامک ریکوری آئی ہے اس کے بعد کیپٹل مارکیٹ نے کس طرح سے پرفارم کیا, 1 سال پہ دیکھ لیں, 3 سال پہ دیکھ لیں اور 5 سال پہ دیکھ لیں, تو پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ چاہے کنونشنل ہو چاہے اسلامک سٹاکس ہوں, ان دونوں نے بیٹ کیا ہے ریجنل کیپٹل مارکیٹ کو, یا کہیں یہ فرسٹ رینکنگ پر آئی ہیں یا کہیں سیکنڈ بیسٹ مارکیٹ کلاسیفائی ہوئی ہیں. یہ ان کی پرائز ٹو ارننگ اور ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے. ڈیویڈنڈ ییلڈ یہ بتاتی ہے جب آپ کسی بھی مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ییلڈ اس مارکیٹ میں کتنی ملے گی ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈ, اور پرائز ٹو ارننگ یہ بتاتی ہے کہ آپ کو 1 روپیہ کمانے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں. تو پرائز ٹو ارننگ جتنی کم ہوگی کسی مارکیٹ کی اتنی ہی وہ مارکیٹ اٹریکٹیو ہوگی, اور ڈیویڈنڈ ییلڈ کسی بھی مارکیٹ کی جتنی زیادہ ہوگی وہ مارکیٹ اتنی ہی اٹریکٹیو ہوگی. ڈسپائٹ یہ جو ریلی آئی ہے جس میں انڈیکس جو ہے وہ 40,000 سے 1,65,000 کو کراس کیا ہے, اس کے باوجود بھی مارکیٹ کی پرائز ٹو ارننگ اور ڈیویڈنڈ ییلڈ ابھی بھی اٹریکٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ریجنل مارکیٹس. یہ گلمپس ہے کہ اگر آپ نے اسلامک اسٹاک میں انویسٹ کیا ہوتا یا آپ نے اسٹاکس میں انویسٹ کیا ہوتا ایز کمپیئر ٹو گولڈ یا جو دوسرے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں, تو پچھلے 25 سال میں تقریباً آپ کے اگر $10,000 انویسٹ ہوئے تھے تو ان ٹرمز آف ڈالر آج ان کی ویلیو کتنی ہوتی, کیونکہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ نے ریٹرن تو دیا بٹ ڈالر ڈیپریسیشن کی وجہ سے شاید وہ ریٹرن اتنا وائبل نہیں ہے فارنرز کے لیے. تو یہ سلائیڈ یہ بتاتی ہے کہ ایون کہ ڈالر ڈیپریسیشن بھی لگا لی جائے پچھلے 25 سالوں کی, تو جو $10,000 25 سال پہلے انویسٹ ہوئے تھے وہ آج کی تاریخ میں تقریباً $1,99,000 بنتے ہیں کیپٹل مارکیٹ میں. یہ کچھ سیکٹرز ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور میجر ان کی مارکیٹ کیپ میں ریپرزنٹیشن ہے. آئل اینڈ گیس دیکھ لیں تو وہ 13% ریپرزینٹ کرتا ہے شریعہ کمپلائنٹ مارکیٹ پلیس کو. اس کے بعد ہائیسٹ سیکٹر 8.81% سے سیمنٹ ہے, اور اس کے بعد فوڈ اینڈ پرسنل کیئر ہے. کچھ بڑے کمپنیز کے نام دیکھ لیں جو مارکیٹ کیپ کے اوپر شارٹ ہوئی ہیں, وہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی ہے, ماری انرجیز ہے, میزان بینک ہے. اچھا, ایک انیشیٹو ہے جو میزان بینک کے پارٹنرشپ کے ساتھ ہم نے لانچ کیا تھا, وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ایکسپیٹریٹ بھائی اور بہنیں ہیں جو ملک سے باہر رہ رہی ہیں وہ کس طرح سیملیسلی کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتی ہیں. تو اس میں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک انیشیٹو تھا اسٹیٹ بینک اور پاکستان کا, اس میں ہم نے ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایکوٹی پورٹ فولیو بھی انٹروڈیوس کروایا, جس میں جو ایکسپیٹریٹ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولتے ہیں ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں ایک ایکوٹی اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں. اور ہم نے اس میں ایک ونڈو کھولی میزان بینک کے پارٹنرشپ کے ساتھ کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ میزان بینک کے پاس ہے یا کسی اور بھی اسلامک بینک کے پاس ہے, آپ وہاں پر آپٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو شریعہ کمپلائنٹ ایکوٹی اکاؤنٹ کھلوانا ہے. جب آپ اس اکاؤنٹ کو کھولتے ہیں تو آپ کا اینڈ ٹو اینڈ پروسیس بالکل سیملیس ہوتا ہے. آپ کی ڈاکومنٹیشن KYC بینک کے تھرو یا بروکرز کے تھرو آن لائن آپ سے مانگ لی جاتی ہے, آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے. اس اکاؤنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں آپ صرف اور صرف شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں, یعنی وہ سٹاکس جو KMI کا پارٹ ہیں یا وہ شریعہ کمپلائنٹ ETF ہیں یا وہ شریعہ کمپلائنٹ ریٹس ہیں. اس میں جو بھی کنڈیشنز طارق صاحب نے بات کی کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں کہ انٹراڈے ٹریڈ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, اس کو بھی ہم نے فلٹر آؤٹ کیا ہے. اگر آپ اس اکاؤنٹ کے تھرو کیپٹل مارکیٹ میں کوئی سٹاک لیتے ہیں تو جب تک وہ سٹاک آپ کی کسٹڈی میں آ نہیں جاتا تب تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, تاکہ شریعہ کی جو کنڈیشن ہے اس کو پورا کیا جا سکے. اور جو مارکیٹ شریعہ کی نان کمپلائنٹ ہیں, اگر آپ کے پاس شریعہ کمپلائنٹ RDA اکاؤنٹ ہے تو آپ صرف اور صرف شریعہ کمپلائنٹ مارکیٹ پلیس میں شریعہ کمپلائنٹ ایسٹ کلاس میں ہی کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ بس اگر کوئی سوالات ہیں تو ضرور اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. جی میں آپ کے ساتھ سوالات شیئر کر لیتا ہوں. سو
one of the person being so ایک سوال ان کا یہ کہ ہم ڈائریکٹلی اگر شیئرز خریدنا چاہ رہے ہیں صرف شریعہ کمپلائنٹ ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک یہ بات، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول شیئر نہ خریدیں صرف اور صرف کوئی ایسا باسکٹ ہو شیئرز کی جو شریعہ کمپلائنٹ ہو. ایک تو اس کے بارے میں بتا دیجیے کیا اس طرح کا کوئی طریقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سکوک اگین وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. تو آئی تھنک یہ والے سے پہلے آپ تھوڑی سی جو اسٹاک آپ اگر شریعہ کمپلائنٹ اسٹاک خرید رہے ہیں تو چاہے آپ باسکٹ خریدیں، چاہے ETF خریدیں، چاہے سنگل اسٹاک خریدیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور وہ لسٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے جو KMI اسٹاکس کی ہے. تقریباً 530 کمپنیوں میں سے 270 کمپنیاں ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ تصور کی گئی ہیں پچھلے اسکریننگ میں. اور اسکریننگ جو لیٹسٹ آئے گی اس میں یہ لسٹ ریوائز بھی ہو جاتی ہے فار دا ٹائم ٹو ٹائم. اگر ایسی کوئی کمپنی جو پچھلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ تھی اور نیکسٹ اسکریننگ میں نان کمپلائنٹ ہو گئی تو جو مفتی حضرات ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں فار دا نیکسٹ 6 months یا اس وقت تک جب تک آپ کی جو کاسٹ ہے اس کو ریکور کر کے وہ انویسٹمنٹ پروفٹ میں کنورٹ نہ ہو جائے. تو فلیکسیبلٹی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف شریعہ کمپلائنٹ میں انویسٹ کیا وہ نان کمپلائنٹ ہوگی آپ کو سیل آؤٹ کرنا ہے. آپ چاہیں تو اسٹاک خرید لیں، چاہے تو ETF خرید لیں، چاہے اپنی باسکٹ بنا کر خرید لیں. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ اگر ہم سیم ڈے پہ بائنگ اور سیلنگ کر رہے ہیں تو کیا اس صورت میں شریعہ کمپلائنس والی چیز اپلیکیبل ہے یا وہ لیکن اس میں جیسے طارق صاحب نے ایکسپلین کیا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. جو ایک فتویٰ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک اسلامک فائنانس یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز آپ کی کسٹڈی میں آ نہ جائے تب تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. جب تک وہ کسٹڈی کیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی فزیکل ایسٹ ہے تو آپ اس کی اونرشپ لے لیں، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے سٹاکس کی. تو سٹاکس میں جنرلی ایک لیجر ہے جس میں آپ کی اونرشپ کو ٹرانزیکٹ کیا جاتا ہے، آپ کی ملکیت دوسرے کے نام ٹرانسفر کی جاتی ہے. تو وہاں پر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ٹریڈ اکر ہو گئی کیپٹل مارکیٹ میں تو وہ بائنڈنگ ہے بوتھ پارٹیز کے اوپر اور ہائیلی ان لائکلی ہے کہ وہاں ڈیفالٹ ہو. تو وچ مینس کہ ایٹ دا ٹائم آف ٹرانزیکشن جو رسک اینڈ ریوارڈ ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا. تو کچھ لوگ اس بحاف پر کہتے ہیں کہ آپ انٹرا ڈے بھی اگر ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں تو وہ جائز ہے. بٹ اگر آپ کنسنسس فتویٰ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کی اونرشپ میں آ نہ جائے تب تک وہ شریعہ کمپلائنٹ تصور نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ان کا یہی سوال ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ جو ہم شیئرز میں تو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ میوچل فنڈ ہو یا وہ. اور دوسری بات یہ کہ بیسیکلی وی وانٹ ٹو ٹریڈ ان KMI 30 انسٹیڈ آف دا ETFs. سو بیسیکلی KMI کے اندر سمپلی جا کے وہ انڈیکس سے چوز کر کے خرید سکتے ہیں. اس پہ آپ کچھ بتائیں. اس میں دیکھیں آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے کسی بروکر کے پاس. بٹ وہاں پر دیکھیں سوال یہ آتا ہے کہ ایگزیکٹ پروپورشن سے آپ انویسٹ کر رہے ہیں، کل کو KMI ریکمپوز ہو جاتا ہے، کوئی اسٹاک آتا ہے کوئی اسٹاک چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں پھر آپ خود مینٹین کر رہے ہوں گے انڈیویجول بیسس کے اوپر. تو آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں گے کہ ایک اسٹاک جو ہے اس کو اب اس KMI میں ہے یا نہیں ہے، یا کوئی ڈیویڈنڈ آیا وہ ری انویسٹ کیا یا نہیں کیا. اگر آپ ETF کی طرف جاتے ہیں اور ایک باسکٹ فالو ہو رہی ہے وہاں پر تو یہ آپ کے بہاف پر سارا کام وہ فنڈ مینیجر کر رہا ہوتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے لیے آسانی کہاں پر ہے. اس پہ ایک اور سوال ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹڈ فرام ابراڈ ETFs باہر سے کیسے خریدیں. وڈ یو لائک ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ؟ یہ جواب صاحب ٹھیک ہے. So I think that would be all for now. Now let's move on to Mr. Jawad sir. Sir, if you could please share your presentation with us. Thank you very much. I have a question. Can anybody address it, please? جی بتائیے. سوری سر میں ڈسٹرب کر رہا ہوں. مجھے بس ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوشچن کرنا ہے. یہ جو ہمیں جو ریٹرنس آتے ہیں سکوک میں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے؟ آئدر یہ کیپٹل گین میں ٹریٹ ہوں گے یا یہ ڈیویڈنڈ ٹریٹ ہوں گے یا یہ پروفٹ آن ڈیٹ میں ٹریٹ ہوں گے جو ریٹرن آئے گا مجھے سکوک کی فارم میں؟ تھینک یو. ٹھیک ہے سر، we'll respond to the question by the end of the presentation. Thank you. Valid question. بہت شکریہ شراز صاحب. اور اسی سے ہم تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں. جیسے میرے دوست طارق صاحب نے کہا کہ اسلامک فائنینس کی ترویج یعنی اس کی پروموشن نہ صرف ہمارا ایک دینی فریضہ ہے بلکہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے. اب کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ 1 جنوری 2028 تک
तमाम हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको रिबा फ्री होना है इंशाल्लाह. We are all committed to this resolve. और उसके लिए हर लेवल के ऊपर जैसे तारिक भाई ने बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, अवेयरनेस के इनिशिएटिव्स हैं. मैं बड़ा मशकूर हूँ ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस वेबिनार. ये कोशिश है कैपेसिटी बिल्डिंग ही की. हमारे पास अभी एक्विटी रिलेटेड जो इन्वेस्टिंग है उसके बारे में तो आमिर ने बहुत तफसील से आपसे जिक्र किया. किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए सरमाए की जरूरत होती है. सरमाए का हुसूल दो तरह से मुमकिन होता है, या तो कर्ज की शक्ल में या फिर हिस्सेदारी की शक्ल में. दूसरी चीज को हम शेयर्स के नाम से जानते हैं, यानी आप शेयर खरीदने से उस कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदार बन जाते हैं, और कर्ज देने से आप उसके क्रेडिटर बन जाते हैं. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिजनेसेस को बढ़ने के लिए तो कर ही रही है अपना कंट्रीब्यूशन, लेकिन कमोबेश साल और कोई 10 महीने पहले 2023 में एक कानून में तब्दीली आई, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अब अपने लिए फाइनेंसिंग नीड्स जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वसूल उसका मुमकिन है. मेरी जो छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है उसमें मैं उसी का अहाता करने की कोशिश करूंगा. आपकी इजाजत से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं जी. I hope this is visually. Thank you very much. GOP Ijara Sukuk, Government of Pakistan Ijara Sukuk. Ijara stands for the structure, and Sukuk is the Sharia alternative of a bond. और आसानी के लिए मैं कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ जो समझने में आसानी हो, जैसे इट इज a Sharia compliant alternative. ये एक इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने बताया, शरिया गाइडलाइंस के मुताबिक इसका स्ट्रक्चर हुआ जाता है. इसकी जो ओवरसाइट है वो जॉइंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स करते हैं, जिनमें तमाम आपके जो लीडिंग बैंक्स हैं वो इसका हिस्सा हैं, नेमली मिजान बैंक, बैंक इस्लामी एंड अल-फलाह इस्लामिक. This amendment was brought into was legislated back in October of 2023, जिसमें इन रूल्स के अंदर तब्दीली हुई. उससे पहले तक सिर्फ बैंक्स ही डेट इशू कर सकते थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए. इसके बाद ये मुमकिन हुआ कि कैपिटल मार्केट से भी ये हो सके. चूंकि कैपिटल मार्केट में लाने का मकसद ये था कि आम सरमायाकार तक पहुंचा जाए, इसीलिए इसकी डिनोमिनेशन सिर्फ 5,000 रुपए पर तय की गई. इसमें 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एक को हम डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं. ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी फेस वैल्यू से कम कीमत पे इशू होता है और अपनी फेस वैल्यू पे मैच्योर होता है. समझने की आसानी के लिए एक ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि 90 रुपए पे फॉर इंस्टेंस आपने खरीदा और 100 रुपए के ऊपर आपको इसका मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा. यानी 90 रुपए इन्वेस्ट किए और 100 रुपए वसूल किए. ये जो बीच का 10 रुपए का डिफरेंस है, ये रेंटल की मद में इस इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है. डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट की 2 इस वक्त टेनर्स हैं हमारे पास PSX में, 1 ईयर का और 10 ईयर्स का. अच्छा, दूसरा हमारा जो है वेरिएंट वो है फिक्स्ड रेंटल रेट का. इसमें यह है कि जब आप ये सुकूक खरीदते हैं तो आप एक रेंटल तय कर लेते हैं. चूंकि ये इजारा स्ट्रक्चर है तो इससे हासिल होने वाली जो प्रॉफिट है वो रेंटल होता है. ये रेंटल इस इंस्ट्रूमेंट के इशू होते ही तय हो जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट की पूरी उम्र इसी रेट के ऊपर ये फिक्स रहता है. मान लीजिए
کہ 12% کے اوپر آپ کا ایک رینٹ فکس ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 روپے کے اوپر 12 روپے سالانہ، 6 روپے 6 مہینے بعد، اور باقی 6 روپے اگلے 6 مہینے. تو یہ ہو گیا فکس ریٹ رینٹل. دوسری جو اس کی شکل ہے وہ ہے ویریبل رینٹل ریٹ. ویریبل رینٹل ریٹ ایسا ہے جو اپنے ایشوئنس کے اوپر طے تو ہو جاتا ہے، لیکن اب 6 مہینے بعد اس کی ایڈجسٹ اس کو کر دیا جاتا ہے بیسڈ آن دا ٹی بل کی ویٹڈ ایوریج لیٹسٹ آکشن کی ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کو ریسیٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، پلس مائنس دا اسپریڈ ایٹ دا ٹائم آف دی آکشن. یہ آکشن سسٹم جو ہے ان ہاؤس بنا ہوا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی اور نیشنل کلیئرنگ کمپنی، ان سب کے اشتراک سے. اس کی ٹریڈنگ اینڈ کسٹڈی کی جو ذمہ داری ہے وہ جس طرح سے عام تمام اسٹاکس کے لیے ہے، اس کی بھی کسٹڈی ایک انویسٹر کے سب اکاؤنٹ میں ہوتی ہے یا اس کے انویسٹر اکاؤنٹ میں ہوتی ہے. اس میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی الگ اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو موجودہ اکاؤنٹ ہے، اگر آپ ایکوٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، اسی اکاؤنٹ سے آپ یہ سکوک بھی خرید سکتے ہیں اسی بروکر کے تھرو، پرووائڈڈ کہ وہ بلز اینڈ بانڈز کے لیے انیبل ہو. ایسے بروکر ہمارے پاس 50 کے قریب ہیں جو یہ سروسز دے رہے ہیں. اب میں اس کے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو مکمل کر کے میں دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں. سو اس میں جیسے ہم نے بتایا کہ ہمیں بینکس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف بینکس، نمبر آف بینکس ور participating in these auctions. اور اب یہ ممکن ہے کہ تمام broker clearing members and non-broker clearing members, they can also participate in the auction of this instrument. اب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ای ٹی ایف میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، جب آپ روشن ایکوٹی انویسٹمنٹ اکاؤنٹ اپنے کسی بھی بینک سے کھولتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنا بروکر سلیکٹ کرتے ہیں. بروکر سلیکٹ کرنے کے بعد the whole world is open to you. All these options of investing are made available. اس کے اندر آپ ایکوٹی سٹاکس بھی لے سکتے ہیں، اس کے اندر آپ سکوک کارپوریٹ بھی لے سکتے ہیں، گورنمنٹ سکوک بھی لے سکتے ہیں، اور ای ٹی ایف بھی لے سکتے ہیں. یہ بالکل ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر یہ تمام انویسٹمنٹ کی جو آپشنز ہیں یہ بالکل موجود ہوتی ہیں. اس سلائیڈ کے نیچے ہم نے ایک لنک ایڈ کیا ہے. آپ اس گورنمنٹ آف پاکستان اجارہ سکوک کیونکہ یہ نسبتاً نئی پروڈکٹ ہے، اور دیکھیے ہر شخص کے لیے ایکوٹی انویسٹمنٹ شاید فیزیبل نہیں ہوتی. it's a risky asset class. Maybe you're not ready to invest in the equities. Maybe you think the market اتنی میرے حساب سے میرے لیے موزوں نہیں ہے. تو اپنے سرمائے کو آپ شریعہ کمپلائنٹ اصولوں کے مطابق ان انسٹرومنٹس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی دی ایکوٹی جہاں لوگ ایکسپوجر لیتے ہیں اسٹاک ایکسچینج، بٹ یہ اس میں بھی پلیس کر سکتے ہیں اپنے پیسے کو. اس کی انویسٹمنٹ میں اور روشن ایکوٹی اکاؤنٹ کے تھرو کسی دوسری انویسٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، لیکن جب آپ بروکر سلیکٹ کرتے ہیں تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ آپ بی این بی انیبل بروکرز کی لسٹ میں سے کسی بروکر کو سلیکٹ کیجئے. 50 سے زائد ہیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر ان تفصیل دی گئی ہے. اگلی سلائیڈ کے اوپر شاید ان کا نیچے لنک بھی ہے، باکس which is captioned as number 10. اس سلائیڈ کے اوپر تھوڑا سا ہم نے اس یہ جو آکشن کا پروسیس ہے یہ کہاں سے انیشیٹ ہوتا ہے اور کیسے آگے بڑھتا ہے. انویسٹر اپروچ کرتا ہے to the broker through the Roshan Equity Investment Account for participation in the primary auction. پرائمری آکشن بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کسی کمپنی کا آئی پی او ہوتا ہے، انیشیل پبلک آفرنگ جس طرح سے ہوتی ہے، اسی طرح سے اس گورنمنٹ آف پاکستان اجارہ سکوک کی جب ایشوئنس ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آکشن ایز اپوز ٹو دی آئی پی او ان دی ایکوٹیز، اور اس مارکیٹ کو ہم پرائمری مارکیٹ کہتے ہیں. پارٹیسپینٹ رجسٹر کرتے ہیں. اب پارٹیسپینٹ سے مراد آپ کے بروکرز ہیں، وہ رجسٹر کرتے ہیں انویسٹر کو ہمارے سسٹم کے اندر.
इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो खुद भी बिड कर सकता है या वो अपने ब्रोकर से के थ्रू भी बिड कर सकता है। ऑप्शन डे के ऊपर अब ये ऑप्शन जो है, आई थिंक तारिक साहब ने भी टच किया था कि दिस हैपेंस वंस इन अ मंथ। The last auction we had on the 29th of last month, and the next one is probably on the 14th of this month. तो ये बाकायदगी से हर साल हर महीने सॉरी हो रही होती है। 5 नंबर बॉक्स में आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर रिसीव्स ऑटो इनिशिएशन बिड प्लेसमेंट ईमेल फ्रॉम PSX ऑप्शन सिस्टम, बिकॉज जब आपके रजिस्ट्रेशन हो रही होती है तो उसमें आपके तमाम क्रेडेंशियल्स दिए जाते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, आप तक इंफॉर्मेशन भिजवा सके। ये तमाम ऑप्शन के जो ऑप्शंस जब हो जाती हैं, ये आमतौर पे सुबह 10 बजे से 12 बजे के दौरान 2 घंटे के लिए ये ऑप्शन का विंडो खुलता है। लोग अपनी बिड्स प्लेस करते हैं। बिड प्लेस करने के 2 वेरिएंट्स हैं। एक है कंपैटिटिव, जिसमें आप रेट के लिए compete कर रहे होते हैं। You are actually helping in discovery of the price, discovery of the rental rate, ठीक है जी। और दूसरा होता है नॉन कम्पीट। नॉन कम्पीट में यह है कि आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस ऑक्शन में इन्वेस्ट करने हैं 3 साल के इंस्ट्रूमेंट में, जो कि फिक्स रेट रिटर्न हो। तो आप सिंपली अपने ब्रोकर को ये कह देते हैं कि आप इसको नॉन कम्पीट में डाल दीजिए, यानी जो भी रेट तय हो मेरी इस इन्वेस्टमेंट जो है वो उस रेट के ऊपर हो जाए उस सुकूक के अंदर। जैसे आमिर बता रहे थे अबाउट द इकोसिस्टम, जिसमें 2 और इदारों का उन्होंने जिक्र किया, CDC और नेशनल क्लियरिंग। ये तमाम सेटलमेंट्स और क्लियरिंग के लिए जिम्मेदार हैं फॉर इक्विटी। यही 2 इदारे इसकी सेटलमेंट भी करते हैं सुकूक की। So what I'm trying to, the point which I'm trying to make is that there is no difference of investing in equities through PSX or investing in sukuk. Next, आप देखें तो all successful investors are sent an email of allocated sukuk and the relevant details, and then eventually the sukuk get credited अपने जो रेलेवेंट आपका CDC सब अकाउंट होता है या इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज के नाम से जो अकाउंट होता है उसके अंदर ये क्रेडिट हो जाता है। यहां तक अगर कोई सवाल है फाद साहब तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब दे सकूं तो अरेंज कर लूंगा। सर बेसिकली एक तो बेसिक चीज ये है कि जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बाहर रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि सबसे आसान तरीका उनको पता चल जाए, या वो तरीका जिससे वो ETS या सुकूक में या जनरली इन्वेस्टमेंट कर सकें। एक तो इस पे सर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। इसके अलावा वही वाला सवाल की जो पहले, ताकि इसमें थोड़ा सा मजीद अगर आप कुछ चीजें ऐसी हों जो बता सकें कि जो रिटर्न्स हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग ग्रीन सुकूक से या गवर्नमेंट इजारा सुकूक से, इस पे थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल दें तो आई थिंक बेहतर हो। जी बहुत शुक्रिया। आसान तरीका तो जैसे कि इस वेबिनार की भी थोड़ी सी मुनासिबत उसी हवाले से है, रोशन डिजिटल अकाउंट, रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई थिंक इससे आसान तो क्या ही हो सकता है कि आप अपने नॉर्मल जो बैंक अकाउंट है वहां से आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने के बाद आप अपने ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, और ब्रोकर की सिलेक्शन के वक्त जो मैंने 1-2 चीजें आपसे कही वो आप जरूर अपने ज़हन में रखिएगा। ब्रोकर्स 205 ब्रोकर्स इस वक्त रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लाइसेंस हैं SECP से। आप उस लिस्ट को देखिए। हर ब्रोकर पे ये लाजिम है जो अपनी एक वर्किंग एक्टिव वेबसाइट मेंटेन करें। आप वेबसाइट को विजिट कीजिए, रिव्यूज पढ़िए, उनकी रिसर्च को देखिए और उसके बाद ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए। और जो एक इजाफी बात मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बार बार, वो ये कि ये देख लीजिए कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की BNB इनेबल्ड ब्रोकर्स की लिस्ट में है, क्योंकि वो ऐसा ब्रोकर है जो आपको सुकूक में भी इन्वेस्ट भी करवा सकता है ऑक्शन में, और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग भी करा सकता है। ठीक है जी। दूसरा आपने रिटर्न्स का पूछा फाद साहब की। रिटर्न ये
आपने देखा होगा कि इसमें मैंने जिक्र किया कि ये टी बिल रेट के हिसाब से ये रीसेट हो जाता है इसका कूपन, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका रिटर्न जो कन्वेंशनल साइड के ऊपर 6 महीने का ट्रेजरी बिल है, टी बिल है, उसके अराउंड हुआ करती है। हमारा ये मुशाहिदा है कि ये टी बिल से थोड़ा सा कम रेट के ऊपर होती है, क्योंकि उसकी सिंपल वजह यह है कि चूंकि इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज हाई इन डिमांड, सो उसका जो रेट होता है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो स्लाइटली उससे नीचे होता है। अच्छा, वंस ये जब इशू हो जाता है तो फिक्स रेट है, तो मान लीजिए मैं अगली एक आध स्लाइड है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको रिटर्न्स दिखाऊंगा कि फिक्स में और वेरिएबल में हमारे पास क्या रहा, हाईएस्ट क्या रहे और करंट क्या है और लोएस्ट क्या रहा। बेसिकली ये मूव करता है विद द अलोंग द पॉलिसी रेट, बिकॉज रेफरेंस रेट वही है, उसी को देख के तमाम जो इस तरह की डेट सिक्योरिटीज हैं वो अपने बिहेवियर को डिटरमिन कर रही होती हैं, अपने रेट को डिस्कवर कर रही होती हैं, तो इसके लिए भी रेफरेंस पॉइंट वही है। सो इन सुकूक का रिटर्न भी मूव करता है, यूं कह लीजिए कि ऑक्शन के टाइम पे फिक्स हो जाता है, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में, जैसे ये पॉइंट नंबर 10 पे हम बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल के लिए एक सुकूक में इन्वेस्टमेंट की, अब आप कुछ नहीं कर सकते 5 साल इंतजार करने के अलावा। तो आप बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे सिक्योरिटीज become listed on the stock exchange and are available for anybody to buy or to sell. तो आप उसको बिल्कुल उसके बाद आप उसको लिक्विडेट भी कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। इसके जो ये लिंक लगा हुआ है इसको आप जरूर देखिएगा। और इस वक्त जो है ये उस वक्त यानी जब आप बेचने जाते हैं तो उसकी जो करंट यील्ड होती है उसके ऊपर ये ट्रेड हो रहे होते हैं। यानी आजकल में 11% का पॉलिसी रेट है, इनकी जो यील्ड है हमारे मुशाहिदे के मुताबिक मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स में उसके टेनर के हिसाब से तकरीबन 10.5 यानी 10.5% से लेके 12% तक इसकी जो है वो यील्ड है इस वक्त सेकेंडरी मार्केट में। सर एक और क्वेश्चन ये कि क्या जो T+2 वाला जो प्रोसेस है या ये जो टाइमलाइन है, इससे कोई शरिया कंप्लायंस के ऊपर फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो क्या किया जा सकता है? देखिए मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो ज्यादा इस पे बेहतर कमेंट कर सकते हैं। T+2 का मतलब यह है कि जाहिर है आज जो चीज आपने खरीदी है वो आज से तीसरे दिन यानी 2 रोज बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो इसमें वो जो एलिमेंट है कि जो ये बिल्कुल ओनर इन पोजेशन वाले जो कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस्लामिक ट्रेडिंग होती है, तो आपने जो चीज आज खरीदी है वो तीसरे दिन आपके अकाउंट में आएगी और फिर ही आप इसको बेच सकेंगे। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अजीज अगले साल के शुरू में ही ये सिस्टम T+1 पे शिफ्ट होने जा रहा है, तो उससे ये है कि आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी कि जो चीज आज खरीदी है वो कल आपके कब्जे में होगी, आपकी पोजीशन में होगी, तो लिहाजा आप एक दिन के बाद उसको बेचना चाहें तो आप बेच भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अगला सवाल है RDA वर्सेस REI, क्या इनके बीच में फर्क है? जी, रोशन डिजिटल अकाउंट में आप बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोशन डिजिटल में आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मुख्तलिफ बैंक इशू करते हैं, वो कर सकते हैं। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके थ्रू आप पैसा यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। आप आई डोंट नो अहमद सिद्दीकी में भी वो इस पे ज्यादा तफसील से बता देंगे, बट जो भी काम आप कर सकते हैं एक नॉर्मल अकाउंट से वो कर सकते हैं, वो करते हैं आप इससे। इसी का एक वेरिएंट है रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये मखसूस है ये अकाउंट फॉर इन्वेस्टिंग इनटू द कैपिटल मार्केट। सो आई वुड से कि जितनी आपकी दूसरी स्पेंडिंग होती है, गाड़ी, घर, बच्चों की फीस, बिल्स, यूटिलिटीज, ऑल that can be taken care of through the Roshan digital account, but your investing business is through the Roshan equity investment. So इसलिए इसको segregate किया हुआ। अब इसमें मैं आपको बता दूं, किसी ने टैक्स का शायद पूछा था, हाँ मैं थोड़ा सा टच ऑन कर लेता हूँ इसको भी।
اس اکاؤنٹ میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ناٹ لائک ادر اکاؤنٹس جہاں پہ آپ یو اے ای میں ہیں, کسی سامنے شاید سوال پوچھا تھا, تو یو اے ای میں آپ ظاہر ہے کسی کرنسی ایکسچینج پہ جاتے ہیں اور آپ ایک اکاؤنٹ دیتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں مجھے اس کی کریڈٹ چاہیے, وہ آپ کو کریڈٹ دیتا ہے and all that. اب یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ ظاہر آپ کا بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے, اور کسی اور کی دسترس میں بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائمز یو ڈونٹ نیڈ everybody to know where you are investing. ٹھیک ہے جی, how you are managing your investments. You don't want to be dependent on somebody living here in Pakistan. تو آپ خود سے اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا ٹیکس آپ نے شاید پوچھا. ہاں, دوسرا جو فیچر اس کا ہے کہ ریپیٹریشن از ویری ایزی. آپ جس طرح پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنا پیسہ واپس بھی لے جا سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے پچھلے کم و بیش 2 سال سے کرنسی ایکسچینج ریٹ از سو اسٹیبل کہ آپ کو ریپیٹریشن کے اندر فورن ایکسچینج کا جو ایک لاس ہونے کا ایک خدشہ ہوتا ہے اس کے امکانات بہت کم ہو گئے. اور تیسری بات کہ اس کے اوپر جو ریٹرن آ رہا ہے یہ سمپل آپ کا جو نارمل ریٹ ہے اسی کے اوپر ہوتا ہے. یعنی یہ ود ہولڈنگ ٹیکس, اگر آپ کا جو پروفٹ ہے, یعنی آپ نے ایک سکوک لیا اور اس کے اوپر پروفٹ اکرو ہوا یا پروفٹ آپ نے ریسیو کیا 1 سال کے بعد, تو یہ آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس اس کے اوپر لگے گا جو نارمل ریٹ ہوتا ہے. آئی تھنک 12.5 اور 15%, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ پروفٹ آن انویسٹمنٹ, پروفٹ آن ڈیٹ, یہ والی کیٹیگری اس پہ لگے گی اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں till it matures. And in case you sell it in the secondary market, تو پھر جو آپ کا کیپٹل گین ہوتا ہے which is around 15%, وہ آپ کو اس کے اوپر چارج ہوگا. There is no, کوئی اضافی ٹیکس اس کے اوپر نہیں ہے. اور ہماری جو ایکو سسٹم کی ایک امپورٹنٹ کمپنی نیشنل کلیئرنگ کمپنی collects it from the investor and gives you the proper evidence of this collection very instantly and very clear. سر اگر تھوڑا سا ایک ایزی سینٹینس میں اگر کنکلوڈ کریں کہ ایک نارمل شیئر خریدنے میں اور ایک سکوک خریدنے میں کیا طریقہ کار کا کیا ڈفرینس ہے, تھوڑا سا سر اس کے بارے میں روشنی ڈال دیجیے. دیکھیے, as far as the طریقہ کار is concerned, so process میں there is no difference. You will call up your broker or you use their app and you place an order, which is to invest in, say, company ABC, this much money, or to place this much money into the sukuk. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں آپ جو ہے وہ کرنٹ پرائس پوچھتے ہیں کہ جی اس وقت فلاں شیئر جو ہے وہ کس ریٹ کے اوپر چل رہا ہے, اس کا ہائی کیا تھا, اس کا لو کیا تھا, اس کی ارننگز کیا ہے, اس کی آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن سکوک نارملی آپ اس کی ییلڈ پتہ کریں. اگر کرنٹ مارکیٹ کے اندر اس کی ییلڈ فار ایگزامپل کسی ایسی لیول پہ ہے جو آپ کو ایکسیپٹیبل ہے, پالیسی ریٹ اگر 11% ہے تو اس کے اراؤنڈ ہونا چاہیے اس کو, تو آپ سمپلی یو نیڈ ٹو انسٹرکٹ یور بروکر ٹو پلیس دیز مچ فنڈز into the sukuk. So there is no essentially any difference in terms of the process. Deepa. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. Very much. So we'll just quickly move further, and I'm available for any further questions. Indian instruments کا میں نے ذکر کیا جی, آپ کے سامنے ہیں. انسٹرومنٹ وائز جو ابھی تک ایشوئنس ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ مختلف ویریئنٹس ہیں, 1 سال کا, دین 3, 5 اور 10 سال کے ویریبل ریٹ آف ریٹرنز ہیں, تو 3, 5 اور 10 سال کے فکس ریٹ آف ریٹرنز ہیں, اور 10 ایئرز کا 0 کوپون بانڈ ہے. ٹوٹل ایشوئنس فیس ویلیو میں اٹس ریچنگ نیئرلی 3.5 ٹریلین PKR, اور اس وقت جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے دیٹ از اوور 3 ٹریلین. سو ریمیننگ اماؤنٹ آف کورس جو 1 سال کے ایشو ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق میچور ہو جائے. سیکنڈری مارکیٹ جیسے میں نے بتایا کہ پرائمری میں اگر آپ نے ایشوز میں خرید لیے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کو میچورٹی تک اس کو ہولڈ کرنا ہے.
آپ اس کو سیکنڈری مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں, اور یہ ایک ایکٹیو مارکیٹ ہے, اللہ کا شکر ہے. پچھلے کچھ عرصے میں under the guidance of SEC we had implemented certain reforms in this market which resulted into good amount of liquidity اس کاؤنٹر کے اوپر بھی, کیونکہ liquidity important ہوتی ہے جی, پرائس وہیں سے ڈرائیو ہوتی ہے, وہیں سے ڈسکور ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ ایک آپ کی جو سیکنڈری مارکیٹ ہے وہ بھی ایک لکوڈ ہونا چاہیے. اس وقت جب سے اس کا اجرا ہوا ہے 835 ارب روپے سے زیادہ کی ٹریڈنگ اس میں ہو چکی ہے, اور صرف اس لاسٹ فائنینشیل ایئر کے اندر یہ 500 بلین سے زیادہ سیکنڈری مارکیٹ میں اس کی خرید و فروخت ہو چکی بھی ہے. یہ ریٹ آف ریٹرنز اگر آپ دیکھیں تو من میکس کا ایک ہم نے رکھا. آپ یوں دیکھیے فرسٹ ایئر والا جو انسٹرومنٹ ہے, ہائیسٹ ریٹ آف ریٹرن اس نے 20.24, یہ وہ وقت تھا جب ہمارا پالیسی ریٹ 20% سے اوپر تھا. یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ 2024 کے پہلے 3 سے 6 مہینے کی بات ہے, یعنی جی ہاں 2024 کے پہلے 6 مہینے کے دوران ہمارا انٹرسٹ ریٹ کچھ بہت ہائی ہوتا تھا, پالیسی ریٹ اس کا یہ ریٹ تھا, اور کم سے کم 9.99, یہ یعنی آج کل کی ہی کا ہے جب ہمارا پالیسی ریٹ 11 کے قریب ہے. تو اس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کا ریٹ نارملی کنونشنل انسٹرومنٹ سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے بیکاز آف دا ڈیمانڈ. So you can see the returns in various instruments. For instance, if you see in the 10 years fixed rate, so highest return was 13 and the lowest is 11.70. So, it depends on, it varies from instrument to instrument. کسی میں رینج زیادہ ہے, کسی میں رینج کم ہے, لیکن آپ کو اپنے حساب سے میرا کہنا یہ ہوگا what I would recommend for the Roshan Digital account holders investing in the stock exchange and looking for a Sharia compliant alternative of a safe investment which is sovereign backed, government of Pakistan کی backing ہے, پیچھے assets ہیں, real assets, اجارہ structure ہے, شریعہ ایڈوائزرز کی اوورسائٹ ہے, اور اچھے ریٹرنز بھی ہیں. تو میرا اور اس کی جو ڈینومینیشن آپ نے دیکھی صرف 5,000 روپے میں ہے, تو دیٹ از اے ہائیلی ریکمینڈیڈ. اور جتنے انسٹرومنٹ ہمارے پاس زیادہ ہوتے جائیں گے, ہماری اسلامک فائنینس, اسلامک مارکیٹ کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ اور بھی افیکٹو اور ایفیشینٹ ہوتا چلے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. آئی ایم آل اویلیبل فار اینی کوسچنز اور کامنٹس. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے اور ساری چیزوں میں ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے. نیکسٹ اپ ہمارے ساتھ ایک اور ویلیوبل اسپیکر موجود ہے. سر کائنڈلی اف یو کوڈ ٹرن یور پریزنٹیشن آن, اور اپنا کیمرہ مائک بھی آن کر لیجیے. مفتی زبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کائنڈلی اپنا مائکرو فون آن کر لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آڈیبل ہوں, آواز آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ لوگ بھی امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اور میں ساری ڈسکشن بھی سن رہا تھا, جواد صاحب کی پریزنٹیشن الحمدللہ کافی انفارمیٹیو رہی انویسٹرز کے لیے بھی یہاں پہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں. تو اگر فرام شریعہ پرسپیکٹو کوئی کوشچنز ہیں یا کوئی کوئریز ہیں تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ چونکہ اصل میں یہ کرنا تھا بالکل کہ جی پہ ہوں یہاں پر. اگر آپ کے پاس کوئی مٹیریل یا کوئی پریزنٹیشن ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی اسکرین فرام شریعہ پرسپیکٹو تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, شاید آپ تک آواز نہ پہنچ سکی. سر کوئی مٹیریل یا کوئی پریزنٹیشن اگر آپ کے پاس ہے ریڈیلی اویلیبل تو کائنڈلی وہ شیئر کر لیجیے. اور اس کے علاوہ ایک پارٹیسپینٹ ہے جنہوں نے پوچھا کہ شریعہ کمپلائن انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایسی کوئی بک ہے جو وہ ایکسیس کر سکیں
آن لائن یا کہیں سے پرچیز کر سکیں تو وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو اف یو ہیو اینی تھنگ ان پرٹیکولر جو آپ کو یاد آ رہی ہو ابھی ایسی جس یوزفل ہو آج کے حوالے سے, آج کے ٹاپک کے حوالے سے, تو پلیز بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ یہاں پہ ایک پارٹیسپینٹ نے سوال بھی کیا ہوا ہے. تو دیکھیں, بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکوٹی بیسڈ انویسٹمنٹ ہے. چونکہ کیپٹل مارکیٹ میں دو طرح کے انسٹرومنٹس ہیں آپ کے پاس. ایک ڈیٹ بیسڈ انسٹرومنٹس ہیں جس میں آپ انڈر لائنگ کسی بزنس کے آپریشنز میں یا اس کی انڈر لائنگ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹیکنیکلی آپ کسی ایسٹ کے اندر اونرشپ کریٹ کر کے اور اس ایسٹ کو رینٹ پر دے کر اور اس کی رینٹل انکم ارن کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ سکوک کے انسٹرومنٹس ہیں ہمارے پاس. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کنوینشنل جو بانڈز ہوتے ہیں یا ٹی بلز ہوتے ہیں اس کا ایک شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹ ہے. اسی طرح جب آپ ایکوٹی بیسڈ انسٹرومنٹس کی بات کرتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں کہ کسی آپ کمپنی کے شیئرز خرید کر اور اس کے اندر حصے دار بن رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ پارٹنر بن رہے ہوتے ہیں اس کمپنی کے بزنس میں, تو کچھ بنیادی گائیڈ لائنز ہیں فرام شریعہ پرسپیکٹو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے انویسٹر کو. تو ان میں سے کچھ باتوں کی طرف ابھی اشارہ بھی ہوا, میں اسی کو تھوڑا سا دوبارہ سے تازہ کروں گا ڈسکشن کے لیے. کہ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کمپنی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کا انڈر لائنگ بزنس جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کسی کنونشنل یا انٹرسٹ بیسڈ جو بینکنگ انسٹیٹیوشن ہے اس میں ایز اے رول آف تھمب آپ انویسٹ نہیں کر سکتے, یا اور کوئی ایسی کمپنی جس کے کور آپریشنز یا کور آپریٹنگ ایکٹیویٹی جو ہے, جو اس کا اصل ریونیو جہاں سے آ رہا ہے وہ کوئی شریعہ نان کمپلائنٹ ایکٹیویٹی ہے, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو پہلا کرائٹیریا ہے شریعہ کمپلائنٹ اسٹاک کا یہ اس سے باہر ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح جو ایک بنیادی اصول ہے خرید و فروخت کا کہ کوئی بھی چیز آپ قبضے سے پہلے آگے فروخت نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو ہمارے شریعہ اسکالرز نے جو موجودہ قوانین اور جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو گائیڈنس دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ T+2 کے اوپر جس دن آپ نے خریدا اس کے 2 کاروباری دن کے بعد جب CDC اکاؤنٹ میں آپ کے وہ شیئر ریفلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس پوائنٹ ان ٹائم پہ آپ کے پاس اصل میں اس کا قبضہ آ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال جب تک کہ یہ T+2 سے مزید کم ہو کے T+1 پہ یا T0 پہ نہیں جاتا, تو جب تک کہ پرچیز کے بعد T+2 کا دورانیہ نہ گزر جائے اور CDC اکاؤنٹ میں وہ شیئرز آپ کے ریفلیکٹ نہ ہو جائیں, اس وقت تک انہیں آگے بیچنا اور اس پر کوئی نفع کمانا یہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہوگا کہ آپ نے قبضے سے پہلے کوئی چیز بیچ دی, جو کہ اسلام کا جو لا آف کانٹریکٹ ہے اس کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ سرٹن ریشیوز ہیں جو فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی اگر کوئی اس نے کنوینشنل فائنینسنگ لی ہوئی ہے اس کمپنی نے تو وہ کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے. ایکسیپٹیبل سے ہماری مرادی ہم اسے غلط ہی سمجھتے ہیں, یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ کام صحیح ہو گیا, وہ ہے غلط, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی آپریٹنگ ایکٹیویٹی سے علیحدہ ایک چیز ہے. تو مارکیٹ کے اندر ایسی کمپنی میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ نے بنیادی طور پر اس کے آپریشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, اور جو اس کی ادر انکم ہے اگر وہ ایک جو بھی شریعہ اسکالرز نے اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کرائٹیریا اس کو کیسے ہم ایک عام انویسٹر آسان طریقے سے جان سکتا ہے, تو اس ایکسیپٹیبل اگر تھریش ہولڈ کے اندر ہے تو آپ اس کمپنی میں ایکسپوجر لے سکتے ہیں, اس میں آپ شیئر خرید سکتے ہیں. اور اگین اس کی جو ادر انکم شریعہ نان کمپلائنٹ ایونیوز سے آ رہی ہوگی, فار ایگزامپل اس نے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کنونشنل بینک میں ڈپازٹس رکھے ہیں اور اس پہ انٹرسٹ انکم ارن کر رہی ہے وغیرہ, تو اس حد تک اس کا جو ایک ڈیویڈنڈ پیوریفیکیشن کا یا چیریٹی کا ریشیو ہے وہ ڈسکلوز ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ ایز اے لے مین یا کسی بھی ایک انویسٹر کے لیے جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ 2 انڈیکس ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. KMI 30 کا انڈیکس ہے جو PSX اور میزان بینک کی کولیبریشن سے ایشو ہو رہا ہوتا ہے, ہر 6 مہینے پہ وہ ریکمپوز ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح KMI آل شیئر کا انڈیکس ہے. تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو اس لسٹ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کور بزنس بھی حلال ہے اور اس کے جو دوسرے ریشیوز ہیں وہ اس تھریش ہولڈ کے اندر ہے جو فی الحال شریعہ اسکالرز نے جن کو اپروو کیا ہوا ہے. اور وہیں پہ اگر کوئی ادر انکم نان کمپلائنٹ خدا نہ خواستہ آ رہی ہے تو اس کی پیوریفیکیشن کا جو بھی ریشیو ہے, تو جب ڈیویڈنڈ آ رہا ہو تو اس ریشیو سے ڈیویڈنڈ انکم کو پیوریفائی کرنا یہ ایک انویسٹر پر ضروری ہوگا. تو یہ کچھ بنیادی گائیڈ لائنز یا ایک بنیادی خاکہ ہے
اکویٹی مارکیٹ کے اندر اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا، جس میں کور بزنس سب سے پہلا کرائٹیریا ہو گیا، قبضے کے بعد پھر دوبارہ بیچنا T+2 ہو گیا آپ کا، اور KMI 30 یا KMI آل انڈیکس کے اندر جو کمپنیز آ رہی ہیں ان میں انویسٹ کرنا ہو گیا. تو یہ کچھ بنیادی گائیڈ لائنز ہیں. اس میں اگر کوئی فردر کلیئرٹی یا سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل ہیئر. جی بہت شکریہ. مفتی صاحب عرفان صاحب پوچھ رہے ہیں if FRR a Sharia compliant شیئر، اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر فکسڈ ہے کوئی بھی ریٹرنز تو دیٹ مینس کہ وہ نان شریعہ ایونیو ہے یا نان شریعہ ویکل ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈال دی، بتا دیجیے ہمیں. جی بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی ریلیونٹ ہے. اصل میں دیکھیں ایک مسکنسیپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فکسڈ ریٹ ہونا یہ کوئی غلط چیز ہے فرام شریعہ پرسپیکٹو. اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ فکس ریٹ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہر جگہ ریٹ کا فکس نہ ہونا بھی صحیح نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ انڈر لائن ارینجمنٹ کیا ہے. اگر آپ کا انڈر لائن کانٹریکٹ پارٹنرشپ بیسڈ ہے، یعنی آپ نے کسی سے کسی کاروبار کے اندر کسی کاروبار میں شراکت کر لی ہے، تو اب اگر وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل مجھے ایک فکس ریٹرن چاہیے اپنی انویسٹمنٹ کا، مثال کے طور پہ 10% مجھے چاہیے irrespective آف ایکچوئل پروفٹ، تو ایسی جگہ جہاں پارٹنرشپ بیسڈ کانٹریکٹ ہے وہاں ریٹ کا فکس ہونا غلط ہو جائے گا. وہاں اصل میں آپ کا ریٹ آف ریٹرن لنک ہوگا ایکچوئل پروفٹ سے، اور آپ بنیادی طور پہ آپس میں یہ طے کر رہے ہوں گے پارٹنرز کہ بھئی جو بھی ایکچوئل پروفٹ ہے اس پروفٹ کا ایک سرٹن پرسنٹیج ہر ایک پارٹنر کو مل رہا ہوگا. لیٹ سے 50-50، جتنا بھی کمائے گا بزنس کم یا زیادہ، کوئی ریٹ فکس نہیں ہے. ایکچوئل جو بھی جب ہم کتابیں بند کریں گے، جب ہم اکاؤنٹس کلوز کریں گے، اور اس وقت جو بھی ایکچوئل ریٹرن آ رہا ہے اس ریٹرن کی ایک پرسنٹیج ہم نے ڈیسائیڈ کی ہوئی، اور اس پرسنٹیج سے ایکچوئل پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ ہماری انویسٹمنٹ کہ 10% ہو سکتا ہے 11% ہو سکتا ہے 9% ہو. تو پارٹنرشپ بیسڈ کانٹریکٹس میں ریٹرن کا فکس ہونا غلط ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری ٹائپ جہاں پہ ریٹرن فکس ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کرایہ داری کا معاملہ کیا ہے اور آپ نے ایک اثاثہ خریدا، آپ خرید کے اس کے مالک بنے، اور مالک بن کے اس کے مالکانہ جتنے رسک ہیں یا خرچے ہیں وہ آپ نے برداشت کیے ہوئے، اور پھر آپ اس اثاثے کو کرائے پر دے دیتے ہیں. تو ایسے کرایہ داری کے معاملے میں آپ کے پاس اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ پہلے دن ہی پوری مدت کا کرایہ طے کر لیں. مثال کے طور پہ 5 سال کا کرایہ داری کا معاہدہ ہے، اور آپ نے ڈے 1 پہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی ہمارا جو کرایہ ہے وہ 10% کے حساب سے طے ہو گیا، اور پورے 5 سال تک اس حساب سے کرایہ آ رہا ہوگا. یہ چیز بھی جائز ہے. کرایہ داری کے معاملے میں آپ کا ریٹ فکس ہو سکتا ہے، جیسا کہ گورنمنٹ کے جو اجارہ حقوق جو آپ کے فکس رینٹل ریٹ والے ہیں وہ اسی پرنسپل پر بیس کرتے ہیں. اور اجارہ کے کانٹریکٹ میں آپ کے پاس اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ اپنے اوور آل ٹینر کو چھوٹی فریکوینسیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اور آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ ہم ہر 6 مہینے میں اپنے ایک بینچ مارک کے حساب سے اپنا نیا رینٹل ریٹ اگلے آنے والے 6 مہینوں کا نکال لیں گے، اور آنے والے 6 مہینوں میں پھر اس نئے رینٹل ریٹ سے رینٹ آ رہا ہوگا. پھر اگلے 6 مہینوں کے لیے جو بھی بینچ مارک ہے اس وقت جو بینچ مارک کا آپ کے پاس ریٹ آ رہا ہوگا اس کے حساب سے آئندہ 6 مہینوں کے لیے آپ طے کریں گے. تو چونکہ اجارہ حقوق جیسے کہ اس کے نام میں ہی موجود ہے وہ کرایہ داری کے معاملے پر مشتمل ہے، اور بنیادی طور پر انویسٹر ایک انڈر لائنگ ایسٹ میں ایک اثاثے میں ملکیت لے رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اثاثہ آگے گورنمنٹ آف پاکستان کو کرائے پر دیا جا رہا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ کرایہ داری کے معاملے میں آپ کے پاس اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ ڈے 1 پہ اپنا کرایہ طے کر دیں کہ بھئی پوری مدت کے لیے یہ کرایہ ڈیسائیڈ ہو گیا، اس ایک ریٹ سے جو بھی ریٹ ہے آپ کا، آپ نے اپنا کرایہ پوری مدت کے لیے طے کر دیا، جیسا کہ آپ کے فکس رینٹل ریٹ انسٹرومنٹس میں ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ کے پاس اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ اپنے رینٹل ریٹ کو کسی بینچ مارک سے لنک کر دیں، اور ایک فریکوینسی ڈیسائیڈ کر لیں کہ فار ایگزامپل ہر 6 مہینے میں ہم اس بینچ مارک کے حساب سے آئندہ 6 مہینوں کا کرایہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. تو یہ آپ کا ویریبل رینٹل ریٹ کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے. تو ان اے نٹ شیل خلاصہ یہ ہے کہ فرام شریعہ پرسپیکٹو پارٹنرشپ بیسڈ کانٹریکٹس میں تو ریٹرن کا ریٹ فکس ہونا ایز اے پرسنٹیج آف یور انویسٹمنٹ یہ منع ہے. لیکن جہاں آپ رینٹل بیسڈ کانٹریکٹس کی بات کرتے ہیں
تو وہاں آپ کے پاس دونوں طرح کے آپشن اویلیبل ہیں اور یہ دونوں ہی شرن صحیح ہیں, جس طرح سے بھی آپس میں ایگری ہو جائے پارٹیز کے درمیان. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا T+2 کا سیٹلمنٹ کا, تو یہ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ایک شیئر خریدا آج, وہ میرے اکاؤنٹ میں کل مارکیٹ ٹائم میں ریفلیکٹ ہوگا, لیکن جو السلام ریسیو علیکم. ہوگا وہ سیٹلمنٹ. ہلو. جی فرمائیے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, آپ کو اکاؤنٹ اوپننگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کر لیتے ہیں. جی سر. آپ کے ساتھ ابھی اکاؤنٹ اوپننگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہم شیئر کر لیتے ہیں کہ اکاؤنٹ کس طرح سے کھلوایا جا سکتا ہے. تھوڑی دیر پہلے جیسے جواد صاحب بات کر رہے تھے سکوک کے بارے میں, ہم پرٹیکولرلی ڈسکس کر رہے تھے, تو ابھی جواد صاحب نے لسٹ آف BNB انیبل بروکرز کی کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے چیٹ میں. آپ وہاں سے پلیز کاپی کر کے اپنے پاس سیو کر لیجئے تاکہ اس ویبینار کے بعد آپ سکوک سے ریلیٹڈ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے یا بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اس لنک پہ جا سکتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دا کوشچن, مفتی صاحب میں آپ سے بس یہ پوچھا تھا کہ یہ سوال جو تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں شیئر خرید رہا ہوں, کل ریفلیکٹ ہو رہا ہے, لیکن ریسیونگ جو ہو رہی ہے سیٹلمنٹ ای میل کی وہ CDC میں کے تھرو ہو رہی ہے T+2 میں. تو کیا میں CDC کی ای میل آنے سے پہلے اس کو واپس سیل کر سکتا ہوں شیئر کو؟ I'm sure یہ ایک تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے والی بات ہے, اور دوسرے شریعہ کیا وہ شریعہ کمپلائنس میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, وہ دونوں معاملات I think if I understand it right. دیکھیے فرام مارکیٹ پریکٹس پرسپیکٹو ہم میں سے بہت سے لوگ یقیناً یہ بات جانتے ہیں کہ آپ سائملٹینیسلی یہ یعنی کہ بائی سیل کے 2 آرڈر لگا سکتے ہیں, اور وہ سسٹم پہ جب آپ کی وہ جو بھی آپ کی پرائس ہے اس پہ کاؤنٹر پارٹی جب اس سے میچ ہو جائے گی آپ کی پرائس, تو وہ آپ فرام سسٹم پرسپیکٹو یہ چیز میرا خیال ہے کہ یقیناً ہو سکتی ہے. لیکن فرام شریعہ پرسپیکٹو جو ہم نے اصول سمجھا وہ یہ ہے کہ بنیادی اصول یہ کہ کوئی بھی چیز قبضے سے پہلے آگے بیچنا منع ہے. اب قبضہ ہر چیز کا اس کے حساب سے ہوتا ہے, مختلف صورتوں میں آ رہا ہوتا ہے. PSX کے اندر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شریعہ اسکالرز نے PSX کے جو بائی لاز ہیں, PSX کے جو ضوابط ہیں ان کو اسٹڈی کیا, اور ان کو اسٹڈی کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک یہ سینٹرل ڈپازیٹری جو کمپنی ہے CDC, جب تک اس کے کھاتوں میں شیئر ایک انویسٹر کے رجسٹر سے نکل کے اور دوسرے انویسٹر کے رجسٹر میں یا اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کے کھاتے میں ٹرانسفر نہیں ہو جاتا, جو آج کی ڈیٹ میں سسٹم اس طرح سے ہے کہ T+2 پہ ہی ہوتا ہے یہ کام, اس وقت تک شیئرز کو آگے بیچنا اس کی گنجائش نہیں ہوگی. البتہ ایک چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایگزسٹنگ انوینٹری ہے کسی اسٹاک کی, فار ایگزامپل کسی بھی ABC کمپنی کے آپ کے پاس جب صبح ہوئی اور کام شروع ہوا تو آپ کے پاس 100 شیئر رکھے ہوئے تھے. میں مثال دے رہا ہوں, آپ نے آج ایک آرڈر لگایا 10 شیئر خریدنے کا, اور آج ہی آپ نے ایک دوسرا آرڈر بھی لگایا 20 شیئر بیچنے کا. تو اس صورت میں جو آپ نے 20 شیئر بیچے, تو چونکہ یہ آپ کی اویلیبل انوینٹری یعنی وہ شیئر جو پہلے سے T+2 کا وقت پورا کر کے اور آپ کے CDC کا اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہو چکے ہیں, اس انوینٹری کی حد تک ہے, تو اس کی گنجائش ہے کہ اگر آپ کے پاس ایگزسٹنگ انوینٹری ہے جو T+2 پورا کر کے آپ کے CDC اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہو چکی ہے, اس حد تک اگر آپ آج کے دن سیل کا آرڈر لگاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگر کسی پارٹیسپینٹ کے کوئی اور سوالات ہیں پلیز شیئر کیجیے. وی آر موونگ ٹوورڈز دی کنکلوژن آف دی پروگرام ٹوڈے. کوئی بھی سوالات ہیں شریعت سے ریلیٹڈ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, یا اوورسیز سے آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو پلیز شیئر یور کوسچنس. اچھا, جن لوگوں نے پوچھا جی مفتی کہ صاحب میرا ایک کوشچن تھا کہ دیکھیں T+2 ڈے جو ہے وہ تو سسٹمیٹیکلی ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتا ہے, لیکن جب آپ ایک شیئر بائی کرتے ہیں تو وہ اسی ٹائم یا CDC جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے شیئر خرید لیے ہیں, یہ شیئر میری رجسٹری میں آ چکے ہیں, تو تب بھی ہم شیئر جو ہیں وہ T+2 تک کا ویٹ کر کے پھر ہی سیل کر سکتے ہیں. جی حاشر صاحب میرے خیال میں ہیں سوال کرنے والے, بہت اچھا سوال ہے. جی ہاں. دیکھیں 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے آپ کے بروکر کی ٹریڈنگ ایپ,
اس ایپ میں تو آپ کو اسی وقت وہ آرڈر ایگزیکیوٹیڈ نظر بھی آ جائے گا اور آپ کے پورٹ فولیو کے اندر بھی اسی حساب سے آپ کو فار ایگزامپل لیٹ سے ہپکو ہے, ہپکو کے آپ نے 5 شیئر ابھی اگر آرڈر لگایا اور وہ آرڈر میچ کر جاتا ہے آپ کی پرائس, تو وہ اسی وقت آپ کے پورٹ فولیو میں ٹریڈنگ ایپ کے اندر تو آپ کو دکھ جائے گا جی 5 مزید شیئر آپ کے پاس آ گئے, یا آپ نے بیچا تو وہ آپ کو دکھ جائے گا. لیکن یہ جو ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم ہے یہ وہاں پر ہو رہا ہے. بیک اینڈ پہ جو سیٹلمنٹ کا پروسیس رن ہونا ہے اور اس کے بعد لیگلی اس شیئر کی اونرشپ ٹرانسفر ہونی فرام ون انویسٹر ٹو اندر انویسٹر, اس کے لیے ظاہر ہے کہ T+2 کا وقت ضروری ہے. اس کی بہت ایک آسان سی ایگزامپل ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنیز ایکس ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہیں نا, تب فار ایگزامپل ایک انویسٹر ہے اور اس نے ایک ٹریڈنگ کی ایکٹیویٹی کی ہے, اس کی ٹریڈنگ کے ایپ میں وہ ریفلیکٹ بھی ہو رہی کہ جی آپ نے آج 5 شیئر خرید لیے فلاں کمپنی کے, لیکن چونکہ ایکس ڈیٹ پہ وہ آپ کے سی ڈی سی اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ ڈیویڈنڈ کے حقدار بھی نہیں بنیں گے. تو قانوناً ہم ابھی تک جو شریعہ اسکالرز جو ہمارے سینئرز ہیں جو اس پہ انہوں نے جب غور کیا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ T+2 کے بعد جب T+2 ریلیونٹ نہیں, اصل ہے سی ڈی سی میں ریفلیکٹ ہو جانا, وہ اگر اس سے پہلے ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو فالو کر لیں گے, T0 پہ ہو جائے T+1 پہ ہو جائے. یہ نمبر آف ڈیز میٹر نہیں کرتے, میٹر یہ کرتا ہے کہ لیگلی اس شیئر کے اوپر اونرشپ کا کلیم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے جو ملٹیپل لوگوں نے پوچھا, وہ یہ کہ اگر نان شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں آلریڈی, تو اس کی جو انکم ہے اس کو کیسے پیوریفائی کریں, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, جس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ہے پہلے, لیکن تھوڑا سا اس کے بارے میں پلیز بتا دیجیے. دیکھیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ نان شرعی کمپلائنٹ کیوں ہے. اگر تو اس کا کور بزنس ہی جائز نہیں ہے, فار ایگزامپل کسی کنوینشنل انٹرسٹ بیسڈ بینک کا کسی نے غلطی سے شیئر خرید لیا ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو فوراً بیچ کر اپنا پرنسپل ریکور کر لیں, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بھی ڈیویڈنڈ آ رہا ہے تو وہ پورا ڈیویڈنڈ پورا پیوریفائی ہوگا. لیکن اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو فار سم ریزن KMI 30 سے باہر یا KMI آل میں بھی نہیں ہے, لیکن اس کا کور بزنس حلال ہے, کور بزنس اس کا حلال ہے, اور اس کے کوئی اور دوسرے جو فائنینسنگ کے یا ادر انکم کے جو ریشیوز ہیں وہ اس کرائٹیریا میں نہیں ہے جو اس وقت ایڈوائز کیے میں شریعہ اسکالرز نے, تو اس صورت میں پھر ذرا سا یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک اس کی, وہ ظاہر ہے کہ اس کے فائنینشیل سے اس کا حساب کر کے ایک اندازہ کرنا ہوگا کس حد تک اس کی جو شریعہ نان کمپلائنٹ انکم ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل انکم سامنے آ رہی, تو اتنا پرسنٹ جو ڈیویڈنڈ آپ کو مل رہا ہوگا وہ آپ پیوریفائی کریں گے. اور اگر اس طرح کی جو کمپنی جس کا کور بزنس صحیح ہے, کسی اور ریشیو کی وجہ سے وہ KMI 30 یا KMI آل سے باہر ہے, اس کو بیچ کے آپ کوئی کیپٹل گین حاصل کرتے ہیں, بشرطے کہ جو خرید و فروخت کے اصول ہیں, یعنی کہ T+2 ہونے کے بعد آپ نے بیچا ہو وغیرہ, تو چونکہ اس کا بنیادی کاروبار جائز ہے اور خرید و فروخت کے جو اصول ہیں اس کی بھی آپ نے پابندی کی ہے, تو اس کیپٹل گین کے اندر ہم یہ ویو لے سکتے ہیں کہ اس کو ہم ناجائز نہ سمجھیں یا اس کو غلط نہ سمجھ رہے ہوں. مفتی صاحب عام الفاظ میں اگر ایک لیمن کے لیے ایکسپلین کریں کہ وٹ ڈو یو مین بائی کہ جو ڈیویڈنڈ آئے یا جو پروفٹس آئے اس کو پیوریفائی کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ایگزامپل سے کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی کمپنی ہے جس کی نان کمپلائنٹ انکم ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل انکم فار ایگزامپل 10% ہے, مثال دے رہا ہوں, اور جس کی وجہ سے وہ جناب والا جو ہے وہ KMI 30 کے تھریشولڈ سے باہر ہے, جی آپ نے شیئر خرید لیا, اور ازمپشن یہ ہے کہ اس کا کور بزنس حلال ہے. مثال کے طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر آپریشنز کرتی ہے, ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے جی, یا فارما کی کمپنی ہے مثال کے طور پر. اب ہوا کیا کہ جب اس کے فائنینشیلز کو آپ نے دیکھا تو آپ کو یہ نظر آیا کہ انٹرسٹ بیسڈ انکم یا شریعہ نان کمپلائنٹ انکم ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل انکم جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ کی 10% آ رہی, ٹھیک ہے, اور آپ کو ڈیویڈنڈ جو ہے وہ پورا 100 روپے کا ڈیویڈنڈ ریسیو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کریں گے کہ اس 100 روپے کے ڈیویڈنڈ میں سے 10 روپے جو ہے وہ آپ چیریٹی میں دے دیں گے بغیر ثواب کی نیت کے, چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈیویڈنڈ کے اندر, اس انکم ڈیویڈنڈ انکم کے اندر
اس نان کمپلائنٹ انکم کا بھی ایک پرسنٹیج شامل ہے جو ہم اپنے حساب سے ابھی اس کا 10% ہم نے نکالا ہے فائنینشیل دیکھ کے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس ڈیویڈنڈ میں سے جو مثال کے طور پہ 100 روپے کا ڈیویڈنڈ ہے اور 10% شریعہ نان کمپلائنٹ انکم ہے, تو آپ اس ڈیویڈنڈ پہ 10% دیٹ از 10 روپیز آپ اس کو چیریٹی میں دے دیں ثواب کی نیت کے بغیر. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آئی تھنک دس آلسو آنسر زبیر احمد کوشچن, بیکاز انہوں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر انکم وغیرہ ہے اس کو پیوریفائی کرنا ضروری ہوگا ان دس کیس. اگر آپ کے کچھ اور سوالات ہیں تو ہم بس اگلے چند سیکنڈز اور ویٹ کریں گے. کچھ سوالات ہیں پلیز شیئر کیجیے. جن لوگوں نے یہ پوچھا کہ پریزنٹیشن کیا آپ کو بھیجی جائے گی, کائنڈلی info@psx.com.pk پہ ای میل کر دیجیے. میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے چیٹ میں شیئر بھی کیا ہے, وہاں پہ مینشن کر دیجیے گا جو آج کا یہ ویبینار ہوا ہے پارٹ 1 جو ہے شریعہ کمپلائن انویسٹمنٹس کے اوپر, اس کی پریزنٹیشن آپ کو چاہیے اور کون سے پارٹ کی پریزنٹیشن چاہیے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اس کے علاوہ ان حضرات نے جنہوں نے پوچھا کہ اس کی ریکارڈنگ شیئر کی جائے, اس کی ریکارڈنگ ڈیفینیٹلی شیئر کی جائے گی ونس اٹ از ڈاؤنلوڈیڈ, پروسیسڈ اینڈ ایوری تھنگ ویل اپلوڈیڈ آن یوٹیوب چینل. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ سب جگہ پہ ہم اس کا لنک شیئر کر دیں گے اور آپ لوگ اس کو وہاں سے ایکسیس کر کے دوبارہ سے دیکھ سکیں گے اور ریکیپ کر سکیں گے. ایک سوال سر یہ ہے کہ سکوک جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کیسے ہیں اگر سکوک کے جو اونر ہیں وہ ایسٹ کو بیچ نہیں سکتے؟ سر اس پہ آپ مفتی صاحب اس میں تفصیل بتا دیں گے. لیکن دیکھیے آپ اس کے انڈیوائڈیڈ بزنس کے اونر ہوتے ہیں. جیسے آج بھی آپ کسی کمپنی کے یہ تو بات بالکل اسی طرح سے یہ لاجک شیئرز پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر میں شیئرز میں نے خریدے ہیں تو میں کمپنی کا حصہ دار ہوں, یعنی میرا ایک کلیم ہے اس کمپنی کے اوپر. لیکن یہ کلیم مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میں اس مطلب that claim is an undivided claim. You know, so I do not have a claim over a certain asset in that business. It's an undivided ownership which is distributed amongst the shareholders. سکوک کے اندر بھی میرے نزدیک اسی طرح سے ہے کہ آپ کا ایک claim ہے over the assets but in an undivided manner. مفتی صاحب اس میں مزید رہنمائی کرتے ہیں. جی بالکل بالکل صحیح ہے, اصول یہی ہے. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, آپ بالکل بیچ سکتے ہیں. وہ کیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک سکوک ہے جو کہ انڈیوائڈیڈ اونرشپ ریپرزینٹ کر رہا ہے ان اے سرٹن انڈرلائنگ ایسٹ. اب ظاہر ہے آپ کا کسی اسپیسیفک ایسٹ پہ کلیم نہیں ہے, آپ کا اس پورے اثاثے کی ملکیت میں ایک حصہ ہے, ایک پرسنٹیج ہے, ایک ریشیو ہے. تو آپ اس کو بیچ کیسے سکتے ہیں کہ آپ سیکنڈری مارکیٹ میں اس سکوک کو بیچ دیں, تو وہ اس آپ کی جو اونرشپ ہے وہ آپ کے پاس سے نکل کے وہ جو دوسرا انویسٹر ہے اس کے پاس چلی جائے گی. تو یہ خرید و فروخت کا اختیار آپ کو حاصل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب.